السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ اس نے اولیاء کرام صالحین امت سے ہمیں وابستگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور آج ہم مدینۃ الاولیاء والعلماء بدایون شریف میں عرس قادری کے موقع پر حاضر ہیں، جہاں سے دنیا بھر میں فیوز و برکات کی ترسیل ہو رہی ہے۔ اس مقدس خانواد قادریہ کا شمس بارہرہ کے خانواد عالیہ سے ربط و تعلق کے حوالے سے آپ نے دو اکابر بزرگوں سے اور حضرت عطیف میاں صاحب سے سماعت فرمایا ہے۔ یقیناً ولایت کی علامت بھی یہی ہوتی ہے کہ قلوب کے اندر صفائی ہو، دلوں کے اندر پاکیزگی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نمازوں کا اہتمام کیا۔ تو کامیابی کے لیے نفوس کا تزکیہ ضروری ہے، اور اولیاء اور صلحاء کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اعمال ظاہراً تو سب یکساں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام اور بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں کسی کی پگڑیاں اچھالی نہیں جاتی، کسی پر لان تان نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ خلق خدا کو خالق سے ملانے کی بات، امت کو مصطفیٰ سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مخلوق خدا کشاں کشاں ان کے آستانوں کا رخ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اعلان عام کی وجہ سے مخلوق آ رہی ہو، یہ تو اللہ پاک کا لطف کرم ہے، لطف و کرم ہے، عنایت و مہربانی ہے کہ اولیاء کرام سے مخلوق یوں بھی وابستہ ہو جاتی ہے۔ ہزاروں کوششیں کی جا رہی ہے کہ ان کے آستانوں سے منقطع کیا جائے، لیکن ہر کوشش ناکام ہے، ہر تحریک اپنے مقصد کو پا نہیں سک رہی ہے۔ جیسا جیسا روک رہے ہیں لوگ، ویسا ہی لوگ اور ان سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج جس بارگاہ عالی جاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، جن کی شان و عظمت کے حوالے سے ہم کیا کہیں؟ عزیزان محترم، ابھی آپ نے حضرت عطیف میاں صاحب سے سنا، حیدرآباد اور بدایون کے تعلقات بھی ایسے ہی قدیم ہیں جیسا کہ اس خانوادے سے دیگر خانوادوں کے تعلقات قدیم ہیں۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ قادریہ کے ربط و تعلق پر بھی حضرت نے فرمایا، اور شہید بغداد رحمہ اللہ نے اس ربط و تعلق کو مزید تازہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی تصنیفات و تالیفات میں بھی جو اکابر امت کے واقعات بیان کیے، ان کی تحقیقات کو پیش کیا، وہیں اس سرزمین سے ابھرنے والی یہ ذات گرامی نے محققین کی دنیا میں ایک انقلاب لایا اور بتایا کہ تم جغرافیائی سطح پر تعصب کی عینک لگا کر حقیقتوں کا مطالعہ نہ کرو، بلکہ تم صوفی بن کر اللہ پاک کے ولیوں کو اللہ کی ولایت جو اس نے بخشی ہے اس نسبت سے چاہنے والے بنو۔ چنانچہ اس سرزمین سے انہوں نے تحقیقات و نگارشات کو پیش کیا۔ تو شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیقات کو بھی پیش کیا، اور بڑی قدر افزائی بھی کی، اور اپنی تصنیفات میں حوالے بھی ذکر کیے، اور اپنے احباب کو، تلامذہ کو جو تیار کیا، یقیناً ان کے اندر بھی یہ جلوے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مجھ کو جو حکم فرمایا گیا ہے اس حکم کی تعمیل میں اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہم اللہ والوں سے جو تعلق اور نسبت رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اس کا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی بہت بڑا مرتبہ اور درجہ ملنے والا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں کا قصد کیا اور جا رہا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک بندہ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے اس کے گاؤں کا ارادہ کیا اور نکل پڑا، فارسد اللہ له علی مدرجته ملکا، تو اللہ پاک نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ جب یہ گزر رہا تھا تو فرشتے نے اس سے انسانی شکل میں جو آیا ہوا تھا پوچھا این ترید، بھائی آپ کہاں کا ارادہ کیے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پہچانا نہیں کہ وہ فرشتہ ہے، سادہ سیدھا جواب دیا ارید اخا لی فی هذه القریہ، آگے والے گاؤں کا اشارہ کیا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو پھر اس فرشتے نے پوچھا هل لک علیہ من نعمت تربها، بھائی کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کا تم
بدلہ لینے جا رہے ہو یا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ تم چکانے جا رہے ہو؟ تمہارے جانے کے پیچھے مقصود کیا ہے؟ تمہارا باطنی ارادہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا لا، نہیں، ایسا تو کوئی لین دین کا معاملہ نہیں رہا، میں نے کچھ اس سے پہلے لیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں دینے جا رہا ہوں، یا اس نے مجھ سے کچھ دیا، اس نے مجھ سے کچھ لیا تھا جس کے بدلے میں معاملہ کرنے جا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، کہا یہ نہیں وہ نہیں کچھ نہیں، بس بات اتنی ہے اس گاؤں میں رہنے والے بندے سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے، یہی محبت مجھے اس کے پاس پہنچا رہی ہے، اس کے پاس میں جا رہا ہوں۔ دیکھو آپ، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے محبوب اپنی امت کو جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کی تعلیم دے رہے ہیں، معاملات کو پاکیزہ بنانے کے اصول سکھا رہے ہیں، وہیں سابقہ امت کے احوال میں صالحین کے محبت والے واقعات بھی سنا رہے ہیں۔ تو اگر آج اہل سنت کے اسٹیج سے اولیاء کرام کے واقعات سنائے جائیں تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ قرآن و سنت کے علاوہ ہے۔ ارے قرآن و سنت کو پڑھو ایمان سے تو پتہ چلے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ایسے ہی جگمگا رہی ہے جیسے آسمان میں تارے جگمگاتے ہیں۔ امام الانبیاء اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہے اور سابقہ امت کے ایک ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ولی کے پاس جانے والے مرید کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مرکز عقیدت اور عقیدت رکھنے والے کے رب کو ضبط کی بات کرنا یہ بدعتی کام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ والا کام ہے۔ تو آج مرکز عقیدت کا بھی تذکرہ سنا ہے اور ارادت مندوں کا بھی آپ نے تذکرہ سنا ہے۔ اس اسٹیج سے جو ہوا وہ خلاف شریعت نہیں ہوا، متابعت سنت میں ہوا ہے۔ امام الانبیاء نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سابق میں ایک بندہ نکلا تھا اور وہ گیا تھا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، فرشتے کو اللہ نے کھڑا کیا تھا اور اس نے پوچھا تھا تم کیوں جا رہے ہو؟ ساری تفسیر کے بعد اس نے جواب یہی دیا کہ لین دین کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کوئی اور غرض نہیں ہے کہ تجارت اور معاملات دنیا کے ہوں گے جس کے لیے تعلقات رکھے جا رہے ہیں، نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ۔ شمس مارہرہ کے خانوادے سے اس خانوادے قادریت کا تعلق اسی بنیاد پر ہے، انی احببتہ فی اللہ۔ صاحب عرس کی مزار سے سنو تو آواز آ رہی ہے، شمس مارہرہ سے میرا رشتہ دنیا کے حوالے سے نہ تھا، احببتہ فی اللہ، اللہ کی محبت میں تھا۔ میں نے بدایوں سے مارہرہ کا ارادہ کیا تو کوئی اور غرض سے نہیں کیا، احببتہ فی اللہ، میں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اسی لیے میں گیا ہوں۔ 30 سال میں نے گزارے ہیں تو اسی لیے گزارے ہیں کہ اللہ کی خاطر ان سے محبت تھی، محبت خدا کے لیے گیا تھا۔ کوئی اور بات کہا نہیں، لا نہیں جناب، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ لینا تھا نہ دینا تھا، غیر انی احببتہ فی اللہ۔ بات فقط اتنی تھی کہ اس بندے سے اللہ کی خاطر مجھے محبت تھی، اسی محبت میں نے قصد کیا اور جا رہا ہوں۔ ابھی تو پہنچا نہیں تھا، بدایون سے مارہرہ پہنچے نہیں، ابھی راستے ہی میں ہے، ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت صاحب عرس شاہ عبد المجید رحمہ اللہ نکلے تھے اور مارہرہ کا قصد کر کے جا رہے تھے تو حدیث رسول کی روشنی میں ہم کہنے کے موقف میں ہے، فَأَدْرَجَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مُدْرَجَتِ فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مُدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اور ہمیں کھڑا کیا تھا ہوگا جس نے حضرت سے پوچھا تھا حضرت کہاں کا ارادہ کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت نے یہی جواب دیا تھا، نہ لین دین کی بات ہے نہ دنیاوی معاملات کی بات ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ۔ وہ اللہ کے ولی ہے، مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، خاندوادے مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہے، ولایت کا سر چشمہ ہے، علم و معرفت وہاں سے دنیا کو مل رہا ہے، اسی کی خیرات لینے جا رہا ہوں، اسی محبت میں جا رہا ہوں۔ یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم و چراغ ہے، وہ حضرت مولا کائنات کے چشم و چراغ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خانوادے بڑھتے نہیں ہیں، باہم ملتے ہیں، رب و تعلق ان میں ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس ربط و ضبط نے آج دنیا کو بتا دیا کہ صحابہ خلفاء باہم جیسے محبت کیا کرتے تھے، ان کی آل میں بھی محبتیں پھیل گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس گھرانے اور اس گھرانے کی محبت دنیا میں یہاں سے جنم نہیں لی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ زمین سے ابھرتی ہوتی تو دبانے سے دب جاتی تھی، یہ زمین سے نہیں ابھری ہے، سرزمین مدینہ منورہ سے آئی ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے آئی ہے۔ حبیب نے اپنے خلفاء میں، اصحاب میں، اہل بیت میں جو محبتیں پیدا فرما دی تھی، انہی محبتوں کا ہم جلوہ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کتنی سخاوت ہے دل کی جناب۔ آج کی دنیا میں کوئی کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، اور یہی برداشت نہیں کرنے کی بیماری آج ہم کو توڑ رہی ہے۔
ہمارے شیرازے کو بکھیر رہی ہے، ہماری جمعیت کو منتشر کر رہی ہے۔ ہم کسی کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، حوصلے ہمارے اتنے پست ہیں، کسی کی ترقی ہمیں نہیں بھاتی، ہم فوراً اس کے خلاف قلمی جہاد شروع کر دیتے ہیں، خطابات کی دنیا میں ہلچل مچا دیتے ہیں، اور ہجاہات ہمارا سرمایہ لوٹ رہا ہے، ہماری توانائی صرف ہو رہی ہے تو فقط اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنوں کو کاٹا جائے اور جماعتوں کو تولا جائے۔ عزیزان محترم، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں یہ درس ملتا ہے کہ پیارو اپنے اس مقدس گھرانے سے جہاں سے اپنے بڑوں نے فیض پایا ہے، ان کے شہزادوں سے بھی پیار کیا کرو، ادب کیا کرو۔ ایسی تمثیل آپ کے سامنے آئی ہے عزیزان محترم، اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ بس میرے قلب میں کچھ باتیں جو اس موقع پر آئی تھی میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ تو یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے، میں غور کر رہا تھا، بہت ہی محویت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیا خلوص ہے، کیا محبت ہے، اور شمس مارہرہ کی بارگاہ سے حکم حضور رفیق ملت کو ہو رہا ہے۔ ارے واہ رے واہ! اور حکم ہو بھی جائے تو حکم کی تعمیلات کون کرنا چاہتا ہے؟ اشارے کو لوگ مختلف جہت پر محمول کرتے ہیں عزیزان محترم، لیکن ان کی سخاوت دیکھیے۔ پہلے سے کوئی تبصرہ نظر نہیں آیا، پہلے سے باہم کوئی گفتگو اور تبادلے خیال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یک بیک خود ہی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب شہزادے اٹھ رہے تھے لطیف میاں نے کیا پیارا تبصرہ کیا کہ وہ جاگیر، ہم ان کی جاگیر میں رہتے ہیں، وہ جاگیردار ہے، اور عملاً بتایا بھی جیسا انہوں نے کہا، مائک حوالے کیا، جب وہ تشریف لانا چاہے ان سے کہلوایا اور بتا دیا قدم بوسی کیا شرف حاصل کر کے کہ ہم صرف زبان سے سگانے بارگاہ کہنے والے نہیں، عملاً دکھانے والے بھی ہیں، اور واقعی ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اور جو وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دنیا اس کو اگر فراموش بھی کر دیتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت ہمیشہ اس کی دستگیری کرتی ہے۔ ہم کو قرآن و سنت میں اس طرح کی رہبری ملتی ہے، میں عرض کروں گا آپ سے۔ تو پہلے آپ دیکھیے گا، وہ جا رہا تھا، ابھی پہنچے نہیں تھے، حضرت شاہ عین الحق رحمہ اللہ مارہرہ پہنچے نہیں تھے، فرشتہ راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی اور بات نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت ہے، اسی محبت میں جا رہا ہوں، میری غرض کوئی اور نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میں ان کی جاگیر پر قبضہ کر کے پھر ان کو نظر انداز کر دوں، نہیں، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، محبت میں جا رہا ہوں۔ تو عزیزو، ابھی تو گئے نہیں تھے نا، جانے کے بعد، محبت کے بعد ملاقات ہوگی، مجلس میں رہیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، پھر جزا اور سزا کی بات آئے گی۔ اخلاص ہو تو ثواب، اور اخلاص نہ ہو تو کوئی ثواب نہیں، محنت رائے گا ہوگی۔ قاعدہ یہی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ثواب نہیں ملے گا، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والے قرار پاؤ گے، روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھنے والے سب قرار پاؤ گے۔ نیت پر بھی ثواب ہے، لیکن محض نیت سے عمل متحقق نہیں ہوتا، عمل تو کرنا ہی ہوگا، جس کا ارادہ کیا اس عمل کو شکل دینا ہوگا، اس کو مکمل طور پر ادا کرنا ہوگا، ورنہ صرف نیتیں کرنے سے کیا نمازی قرار پاؤ گے؟ مگر عزیزو، یہاں ابھی سفر شروع ہوا تھا، منزل کو پہنچے نہیں تھے، مگر یہ سفر کہاں تھا؟ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کا سفر تھا، اللہ کی خاطر جو محبت کی اس کی وجہ سے جا رہے تھے، ابھی تو پہنچے نہیں تھے، مگر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، اور کیا خوشخبری فرشتہ لایا؟ سنو، حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، بے شک میں اللہ کے پاس سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ آپ تو بدایون سے مارہرہ چل رہے تھے، مگر میرے عرش کے مالک نے آسمان سے مجھے زمین کی طرف بھیجا۔ ولی کے لیے زمین سے زمین کا سفر ہو رہا تھا، مگر محبت ولی سے کرنے کے نتیجے میں آسمان سے زمین کا سفر ہو رہا ہے۔ ادھر زمین سے زمین کی طرف یہ جا رہے تھے، اللہ نے چاہا کہ میرا پیارا ابھی پہنچتے بھی نہ پائے کہ تم پہنچ جاؤ میرے پیارے فرشتے، تاکہ اس کو پہلے ہی سے ہمت مل جائے کہ میرا قدم جدھر بڑھ رہا ہے بصیرت سے بڑھنا چاہیے، بصارت سے بڑھنا چاہیے، تاکہ میرے عزم میں کوئی خلل ڈالنا چاہے تو میں اس کی وجہ سے متاثر ہونے نہ پاؤں۔ تو پتا چلا کہ اہل ہمت کو ہمتیں بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے، تائیدات غیبیہ ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اسی لیے جن کی پشت پناہی تائیدات غیبیہ کرتی ہے وہ طوفانی ہواؤں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، ابھی پہنچے نہیں تھے کہ فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ تو آنا ہی فرشتے کا بہت بڑا کرم ہے نا، کہ اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ آیا، مگر آگے اس نے کہا بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ کی بارگاہ سے میں تم تک آیا ہوں، اور اللہ نے بھیجا تو آیا ہوں، اور خدا نے مجھے تنہا نہیں بھیجا، ایک میسج دے کر بھیجا، ایک پیغام دے کر بھیجا۔ وہ کیا؟ بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ،
کہ جس طرح تم نے اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کی تھی، اللہ نے بھی تم کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو اللہ کی محبت مل گئی، اللہ نے چاہا، پسند فرما لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نصیب اور حصہ ہی نہیں بنتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ انہیں اپنی محبت سے نواز دیتا بھی ہے۔ تو کیا منظر رہا ہوگا، چشم تصور میں لائیے اس منظر کو۔ زمین سے در زمین کا سفر ہو رہا تھا، تو ادھر سے آسمان سے زمین کا سفر ہوا، اور خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہارا سفر کامیاب ہے، اور تم فکر نہ کرو، جدھر جا رہے ہو تمہارا جانا رب کو محبوب اور پسند ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا۔ اب جب اللہ نے ابتدا ہی میں یہ خوشخبری سنا دی، ابھی اجازت کی بات چل رہی تھی نا کہ اشارے ہوتے ہیں، بشارے ہوتے ہیں۔ عزیزو، اشارے اور بشارے صرف واقعات اور حکایات ہی کے پس منظر میں نہیں ہے، کتاب و سنت میں بھی ان اشارے بشاروں کی ہدایات ملتی ہے۔ یہ کہ اشارہ ہی تو تھا غیبی، کہ فرشتے نے اول مرحلے ہی میں کہہ دیا کہ تمہارا جانا مبارک ہو، اللہ نے تم کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور جب جا رہے تھے تو راستے میں یہ ہوتا ہے، رخصت کرنے کے لیے گھر والے نکلتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہو، بدایون میں عرس قادری میں شرکت کا ارادہ کر کے آپ نکلے تھے، تو آپ کے احباب آپ کو رخصت بھی کیے تھے ہوں گے، خدا حافظ بھی کہے ہوں گے، دعاؤں کی گزارش بھی کیے ہوں گے، مگر میرے عزیزوں سنو، حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بندے سے ملاقات کے ارادے سے نکلتا ہے فَيُشَيِّعُهُ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر سے جب نکلتا ہے تو تنہا وہ نہیں ہوتا، 2-4 دوست رخصت کرتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کے حبیب کی سنت کی تعمیل میں اپنے کسی بھائی سے ملنے کو نکلتا ہے تو ملنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اس بندے کو مبارکبادی سنا دو، میرے پیارے بندے سے ملنے جا رہا ہے۔ تو عام مومن آپس میں ملتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، مومنین کاملین سے ملنے جائیں تو کیا نہیں ہوگا۔ اور 174ویں عرس میں آنے والوں، تمہارا آنا مبارک ہو۔ حدیث مبارک کی روشنی میں بول رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے، غلو نہیں ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے جب فرمایا تم کسی اپنے مومن بھائی سے ملنے جاتے ہو، 70,000 فرشتے رخصت کرتے ہیں، تو ایک عارف باللہ سے کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو بلا شبہ کم سے کم 70,000 فرشتے ضرور رخصت کرنے کو آتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا جانا اللہ پاک کے پاس قبول ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جانے سے کیا ملتا ہے، وہاں جانے کے بعد کیا ملتا ہے کی بات کرنے والوں ابھی راستے ہی میں ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے گھر سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں، ابھی راستے ہی میں ہوتے ہیں، فرشتہ خوشخبری لاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں آئے ہو، جاؤ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ اب یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اور یہ نعمت صرف نکلنے پر مل رہی ہے، راہ چلنے پر مل رہی ہے، تو آ جانے پر کیا کیا ملتا ہوگا اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ کیا کیا ملتا ہے سن لو، حدیث مبارک ہے صحیح بخاری میں، امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف جلد دوم میں حدیث پاک ہے، ذکر کے فضائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے اپنی سند سے بیان کی، پوری حدیث نہیں سنانا چاہتا ہوں، معروف حدیث پاک ہے، بارہا آپ نے سنی ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں، ان للہ ملائکہ، بے شک اللہ کے ایسے فرشتے ہوتے ہیں، سیاحین فی الارض، جو روئے زمین پر گشت کر رہے ہوتے ہیں، یطوفون فی الطرق، گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ، جب وہ ایسے بندوں کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنادوا، تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، پکارتے ہیں اے فرشتوں آؤ، جس مقصد کے لیے تم آسمان سے زمین پر آئے تھے تمہارا مقصد یہاں ملنے والا ہے۔ چنانچہ وہ مجلس ذکر کی جہاں ہوتی ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج میں کہنا چاہوں گا اس عرس قادری میں شرکت فقیر نے بھی کی ہے، آپ دیکھیے حلقے ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے۔ اب اگر مزار کی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو خدا کے بندو، ذکر کا حلقہ جب بن رہا تھا، اللہ کی یاد ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، نعت خوانی ہو رہی ہے، خدا کو یاد کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں یہ تو آ چکا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے بعد مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سوال جواب پورے تفصیل سے ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے فإنی أشهدکم انی قد غفرت لهم، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتہ
کہتا ہے فَإِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو باقاعدہ وہ بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، اس سے قادری میں شرکت کا ارادہ نہیں تھا، جا رہا تھا، آواز آئی، سوچا ہو کیا رہا ہے، سنا حضور تاجدار اہل سنت ذکر کرا رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے، بیٹھ گیا، سن لیا۔ اس کے بعد آج جن پر کرم ہوا باقاعدہ جو نیت کر کے آئے تھے ان کے گناہوں کا بخشا جانا سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بیک جو بیٹھ گیا باقاعدہ نہیں آیا تھا، کوئی اور کام سے آیا تھا، وہ شریک مجلس ہو گیا، اس کی بخشش تیرا کرم ضرور ہے مگر ہم حکمت جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو تو نے نوازا کیوں ہے۔ تو جواب رب کی بارگاہ سے آتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے میرے فرشتوں سنو، وہ ایسے ہم نشیں ہے کہ جو ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، سعادت مند بنا دیا جاتا ہے۔ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ ہم نشیں ہے کہ ان کا ہم نشیں بدبخت نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، شقاوت اس سے چھین لی جاتی ہے، سعادت اس کا نصیب بنا دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں حدیث پاک کی کلمات کیا ہیں؟ لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ہم نشیں ہیں، یہ تو حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہیں، مزار کے فیض کی بات جو نہیں سمجھ سکتے، میں گہری بات نہیں کہہ رہا ہوں، سادہ بات جو ہر ایک کے پلے پڑ سکتی ہے، ہر ایک کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ اور آج الہاد کی دعوت دینے والوں کو، بے دینی کی طرف بلانے والوں کو میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میں ایمان سے بھی نہیں بول رہا ہوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اگر تم صرف منصف مزاج بن کر، انصاف پسند بن کر، چاہے دہریہ ہو یا ملحد ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو یا بت پرست ہو یا آگ کا پجاری ہو، انصاف پسند بن کر، انسان بن کر اگر تم قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، تو بھی تم کو دعوت حدیث یہ دے رہی ہوگی کہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لو۔ واہ، کیوں کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ہم الجلساء، یہ وہ ہم نشیں ہیں، لا یشقی جلیسہم، ان کا ہم نشیں بدبخت نہیں ہوتا۔ جلیس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، ہم جلیس مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، یہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو بخشش ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ اگر اپنے ذاکرین کو نہیں معاف کرے گا تو کیا غافلوں کو معاف کرے گا؟ اپنے عابدین کو نہیں معاف کرے گا تو کیا عبادت سے منہ پھیرنے والوں کو معاف کرے گا؟ سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو معاف کیا، ذکر کرنے والوں کو درگزر کر دیا، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم الجلساء، یہ ذکر کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کا ہم نشیں ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ان کا ہم نشیں، جلیس مضاف، ہم مضاف الیہ، ان کی نسبت، ان کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ محروم نہیں ہوتا، لا یحرم جلیسہم نہیں فرمایا کہ ان کی مجلس میں جو بیٹھتا وہ محروم نہیں ہوتا۔ تو ہم سمجھتے جب بیٹھا تب مراد پوری ہوتی ہے، تو محروم نہیں ہوتا کا مطلب جو مقصد کے لیے آیا وہ مل جاتا ہے، لیکن ہمیشہ آنے والا آخرت ہی کو مقصود بنا کر نہیں آتا، کبھی دنیا کی مشکل میں بھی آتا ہے، روزگار کے لیے پریشان ہوتا ہے بھی تو آتا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ان کی مجلس میں جو آیا اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، محروم نہیں جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ فیض محدود ہو جاتا تھا۔ مصطفیٰ کے حبیب کو پتا ہے میری امت کے اولیاء کی شان بتانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی منکر انکار کی جرات نہ کر سکے۔ فرمایا لا یشقی جلیسہم، شقاوت کا تعلق خاتمے کی خرابی سے ہے۔ مصطفیٰ نے بتایا ان کے مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ، دنیا تو ملے گی ہی ملے گی، سعادت مند بن جاؤ گے، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، واہ 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 واہ، بدبخت نہیں رہو گے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا یشقی جلیسہم، بدبخت نہیں رہو گے، تو بدبخت کی نفی کر کے بتایا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پہلے تو آپ نے سنا تھا راستہ، ابھی گھر سے نکل رہے تھے تو 70,000 فرشتے چھوڑنے کو آ رہے ہیں، راستے میں محبت کی دعوت دے کر لے کر فرشتہ آ گیا، پہنچ گئے، بیٹھ گئے، تو آقا نے فرما دیا کہ پھر خاتمے کی ضمانت مل گئی کہ تمہارا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، کیونکہ تم بیٹھے ہو میرے پیارے بندوں کے ساتھ۔ تو ان کی مجلس میں، تو اب جب وہ دنیا میں ہوں گے تو مجلس ذکر کی برکت ہے، تو انتقال کے بعد ولایت منقطع ہوتی ہے کیا؟ اب قرآن سے پوچھو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنے گا جو یہاں دوستی رکھے گا۔ قیامت میں اللہ فرما رہا ہے دوست نہیں رہے گا، دشمنیوں میں بدل جائیں گی دوستیاں، الا المتقین، مگر متقیوں کی دوستی ختم نہیں ہوگی، وہ دوستی قائم رہے گی۔
تو قیامت کا ذکر کیا، اور قبر کا تعلق عالم دنیا سے نہیں ہے، عالم قیامت سے ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اور آج جن شہزادوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے جد امجد کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں پڑھو، مشکات میں باب اثبات عذاب القبر میں پڑھو، زجاجۃ المصابیح محدث دکن کی باب اثبات عذاب القبر میں پڑھو، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کے سامنے دوزخ اور جنت کا ذکر کیا جاتا تو اس قدر نہیں روتے تھے جس قدر آپ روتے تھے، کب؟ جبکہ کسی قبرستان سے گزر رہے ہوتے، قبرستان سے گزرتے تو بے قدر بے انتہا زار و قطار روتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور دوزخ کے ذکر پر بھی اس قدر آپ اشکبار نہیں ہوتے، قبرستان سے گزرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر کی منزل قیامت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں سے نجات پا گیا بعد کی منزلیں آسان ہے، جو یہاں پکڑا گیا بعد کی منزلیں مشکل ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو وہ تو ان کا رونا ہمیں سکھانے کے لیے تھا، بشارتیں پانے کے بعد بھی خوف و خشیت کیسی رکھنی چاہیے اس کا درس دینے کے لیے تھا۔ مگر معلوم کیا ہوا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے قیامت میں دوستیاں سب منقطع ہوں گی، بس سچوں کی دوستیاں رہیں گی، متقیوں کے علاقے رہیں گے، متقیوں کے تعلقات رہیں گے۔ تو متقیوں کے باہمی تعلقات جب قیامت میں باقی رہیں گے تو ان کا جو رب سے رشتہ ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ بھئی ان کا باہم ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ نہیں ختم ہوگا، تو بندے کا بندے سے تقوی کی بنیاد پر جو رشتہ تھا جب وہ قائم رہے گا تو بندے کا خدا سے جو رشتہ تھا وہ بھی قائم رہے گا۔ جب وہ قائم رہے گا تو ان کی مجلس میں ان کے ذہین حیات جانے سے جو فیض ملتا ہے بعد وصال جانے سے بھی وہی فیض ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر حدیث سنا دیتا ہوں، فقہا کے اقوال بے شمار ہیں، خود علامہ شامی فرماتے ہیں اما الاولیاء فانهم متفاوتون فی القرب من اللہ ونفع الزائرین بحسب معارفهم واسرارهم، مگر میں وہ اس بات کی وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا، حدیث پاک ہے مستدرک علی الصحیحین میں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ابھی آپ نے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا ذکر سنا، ایک خانوادے کے جد امجد کا سنا، یہ شہ مارہرہ والے خانوادے کے جد امجد کی بھی حدیث سن لو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا راوی ہیں رضی اللہ عنہ، آقا فرماتے ہیں ان اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، دنیا میں جو بھلائیاں کر رہے تھے وہ آخرت میں بھی بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جن کا فیض رہا آخرت میں بھی فیض رہے گا، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، تو پتہ چلا کہ دنیا میں جن کی بارگاہ سے تم کو برکتیں ملتی تھی بعد وصال بھی برکتیں ملتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث بھی ہم نے سنا دی، بخاری و مسلم کی روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل ولایت جو ہیں، اہل ولایت جو ہیں، ان کی دوستی، ان سے تعلق بے شمار برکات اور فیوز کا باعث بنتی ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ان کے بارے میں یہ بتلایا کہ بعد وفات کی بات پر ہی زیادہ احتراز ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ دنیا سے ہر آدمی کا جانا ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ کے اخیر میں اللہ پاک نے بتلایا، پہلے تو شروع میں 3 طبقات کا ذکر کیا، ایک تو وہ جو سابقین ہیں، ایک وہ جو اصحاب یمین ہیں، ایک وہ جو اصحاب شمال ہیں۔ اللہ نے پھر اس کے بعد ان کے وفات کے بعد کے حالات بتائے، فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ اب رہا انتقال کرنے والا، وہ اگر مقربین میں سے ہوگا تو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کو کیا ملے گا؟ رحمتیں اس کو ملیں گی، وریحان اور گل و ریحان عطا ہوں گے، اور نعمتوں والی جنت ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا انتقال کرنے والا بندہ اگر والسابقون السابقون میں ہو، ہمیشہ خیر کے کام میں سبقت کرنے والا ہو، ہمیشہ بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہو، ہمیشہ خیر کے کام کو سب سے پہلے کرنے والا اور سب سے پہلے خیر کی دعوت دینے والا ہو، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ پاک وفات کے بعد بھی اس کو بے انتہا نعمتوں والی زندگی عطا کرتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، راحتیں ہوتی ہیں، گل و ریحان اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب رہا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اب رہا وہ اگر سیدھے جانب والوں میں سے ہوگا، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس گروہ سے ہوگا، تو فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے میرے محبوب وہ اہل یمین جو ہوں گے جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی ایسے خوش بخت ہیں کہ مصطفیٰ ان کے سلام کو قبول فرما لیجئے، آپ پر ان کی طرف سے سلام ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا
کہ وفات کے بعد والے سب یکساں نہیں ہوتے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ جھٹلانے والے گمراہ ہوں گے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ان کی مہمانی گرم کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ دوزخ کی آگ میں ان کو بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا. مگر یاروں کے لیے کیا ہوگا؟ وفات کے بعد روح و ریحان راحتیں ملے گی، رحمتیں ملے گی. تو ان کی وفات کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن قاعدہ بتاتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک ٹائم فکس کر دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جو مقرر کیا گیا وہ آتا ہے. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ایک ساتھ نہ وہ تاخیر کر سکتی ہے قوم نہ جلدی کر سکتی ہے. جو ٹائم ہے وہ آئے گا. موت کا وقت ٹلنے والا نہیں ہے، سب کے لیے آئے گا. اور پھر موت کی گھڑیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے. نزا کی کیفیت کتنی سنگینی والی ہوتی ہے سب کو پتا ہے. پر آؤ قرآن سے پوچھو کیا حضرت عین الحق کے لیے بھی ایسا ہی تھا؟ کہ حضرت شاہ عبد المقتدر کے لیے ایسا ہی تھا؟ شاہ عبد القادر کے لیے ایسا ہی تھا؟ کیا شیخ الاسلام امام انوار اللہ کے لیے ایسا ہی تھا؟ کیا محدث لکن کے لیے ایسا ہی تھا؟ کیا شمس مارہرہ کے لیے ایسا ہی تھا؟ اولیاء صلحہ کے لیے کیا ایسا ہی تھا کہ لمحات بڑے سنگین تھے؟ قرآن کہتا ہے سنو كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. یہ قرآن پاک ہے 14واں پارہ ہے. اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا كذلك يجزي الله المتقين اللہ پاک متقیوں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے. کیسا صلہ دیتا ہے؟ ایسا ہی کیا؟ فرمایا الذين تتوفاهم الملائكة جب ان کے لمحات اخیر آتے ہیں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. پہلے تو اللہ نے فرمایا ہمارے لیے آپ کے لیے قل یتوفاکم ملک الموت اے محبوب آپ کہہ دیجئے تمہاری روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کیا گیا وہ روح نکالتا ہے. ہمارے لیے ملک الموت کہا، ولیوں کے لیے ایک نہیں کہا الملائکہ فرشتے آتے ہیں کہا. ارے محبوب کے امت کے صلحاء کے لیے اولیاء کے لیے اللہ پاک جب ان کے اخیر وقت کو لاتا ہے تو صرف ملک الموت کو نہیں بھیجتا، فرشتوں کی ایک نورانی جماعت بھی آتی ہے. اور آ کر کیا کرتی ہے؟ قرآن سے پوچھو. آ کر یہ نہیں کہتے ٹائم ہو گیا چلو حضرت، نہیں. قرآن سے پوچھو تتوفاہم الملائکۃ طیبین فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو خوشیوں میں پاتے ہیں، پاکیزہ حالت میں پاتے ہیں. طیبین تو ان کی وفات کی گھڑیوں کی کیفیت قرآن بتا رہا ہے. یہ اضطراب میں نہیں ہوتے، التہاب میں نہیں ہوتے، قلق اور بے چینی میں نہیں ہوتے، دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا، خاندان سے جدائی کا صدمہ نہیں ہوتا، خوش اور مطمئن ہوتے ہیں. ابھی آپ نے صبر کے کوہ ہمالیہ کی مثال سن لی. شہید بغداد کی وفات کیوں ان کی عزم میں خلل پیدا نہیں کر سکی؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وفات کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو جس کی وفات کا وقت آتا ہے وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو خوشیوں میں پاتے ہیں. جب اس کو خوشیوں میں دیکھتے ہیں اس کے پیارے بھی سوچتے ہیں. جدائی کا فطری غم ہے مر جہاں گیا آسودہ زندگی کے لیے گیا ہے، رحمت والی زندگی کے لیے گیا ہے. اس لیے عارضی غم کو بھلاتے ہیں، دائمی خوشیوں کو اپنے پر وارد کر لیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں؟ طیبین ان کو اس حال میں پاتے ہیں کہ یہ خوش ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، قلوب بھی پاکیزہ، ارادے بھی پاکیزہ، اجسام بھی پاکیزہ، بڑے پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں. جن کی صبح و شام طیب رہی، جن کا خال و قال طیب رہا، فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو طیب ہی پاتے ہیں. اور جو آلودگیوں میں مبتلا رہتے تھے وہ وقت بھی آتا ہے تو وہ آلودگیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے آلودگیوں سے پاک ہو جاؤ، ذہن کی گندگی کو دور کرو، قلب کو ستھرا بناؤ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دل کی پاکیزگی ایسی نعمت ہے کہ فرماتے یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل یا بنی وذلک من سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، حبیب اپنے پاس پرورش پانے والوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ درسگاہ مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، خانقاہ اور درسگاہ میں تربیت کس جہت سے ہونی چاہیے. حدیث مبارک سامنے رکھو. آقا نے فرمایا پیارے بیٹے صبح و شام اگر اس طرح کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ رہے تو ایسا ہی کیا کرو. بیٹا دل میں میل نہ رکھنا، کینے کو نہ پالنا،
یہ دل کینہ اور میل کی گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ خدا و رسول کی محبت کے لیے ہے۔ تو فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دلوں کی پاکیزگی کی زندگی جن کی تھی، وفات کا وقت آتا ہے تو وہ پاکیزہ ہی ہوتے ہیں۔ اور فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ یقولون، قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے انتقال کے موقع پر فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، اے ولیو تم پر سلام ہو۔ واہ واہ ہر ایک کو سلام نہیں کہتے، قاعدہ قرآن میں سب کے لیے نہیں بتایا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اہل تقوی کا وقت اخیر آتا ہے تو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ کر کہتے ہیں سلام علیکم۔ اور تفسیر میں لکھا ہے روح البیان میں، کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ ان اللہ یقریؤک السلام، او کما قال علامہ الحقی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو، اللہ نے سلام فرمایا ہے، اور قرآن نے یوں فرمایا سلام علیکم کہتے ہیں، اے ولیو تم پر سلام ہو۔ پھر آگے ابھی روح نکلنے کا وقت آیا، روح نکالے میں پہلے سلام کرتے ہیں، پھر روح نکلنا ہے، نکل جاؤ، باہر آ جاؤ، چھوڑ دو دنیا، نہیں کہتے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اے پیارو گھبراؤ نہیں، تم نے جو اعمال کیے اس کے صلے میں تمہارا خدا خوش ہو کر جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ جنت کی باغ و بہار، جنت کے باغ و بہار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادخلوا الجنت، تشریف لے چلو جنت میں، بما کنتم تعملون، ان عملوں کی وجہ سے جو آپ نے کیے ہیں، جو کرتے رہے ہیں۔ تو سلام کر کے فرشتے بلاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی موت اور ان کی وفات کی گھڑیوں میں فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے پیغام سناتے ہیں کہ جنت میں چلو۔ اور وہ بھی کیا اعزاز ہے، رسول کریم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، طویل حدیث پاک ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں ہم لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ فانتہینا الی القبر، ہم لوگ قبر تک پہنچ چکے تھے، ولما یلحد، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، ہم قبر پر گئے تھے مگر ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کھود رہی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ حدیث پاک کے کلمات سنو، حدیث کا حوالہ بھی پہلے سنا دیتا ہوں، ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کی مستدرک میں ہے، اور مسند عبد بن حمید میں ہے، اور دیگر کتب احادیث مبارکہ میں حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سنو، صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم جو ہے قبرستان گئے تھے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں۔ آج لوگ یہی تو پوچھتے ہیں کہ مزار کے پاس یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے قربت میں تم جلسہ کر کے تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آؤ ذرا ہم بھی سنائیں گے عرس بنانے کے لیے مصطفیٰ نے کیا کیا ہے، کیا فرمایا ہے۔ حوالے سن لی، حدیث پاک سنو، حضور جنازے میں صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، قبر کھد رہی ہے، کہاں بیٹھے؟ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حضور تشریف فرما ہو گئے، وجلسنا حولہ، ہم بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ مزارات کے پاس نہ بیٹھو کہنے والوں، آؤ حدیث سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء اپنے صحابہ کو لے کر اس مزار کے پاس بیٹھ گئے جو مزار کھد رہی تھی، اور وہاں تنہا یہی مزار نہیں تھی، وہ جنت میں بقی ہے۔ مقبرے میں بیٹھ گئے اور قبرستان میں بیٹھ کر، مزارات کے پاس بیٹھ کر تذکرہ اولیاء کا کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہوتا تو غلط ہوتا، یہ تو طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ تو سنت حبیب کبریا ہے۔ صحابہ پورا منظر بیان کرتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہو گئے، وجلسنا معہ حولہ، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم ایسا بے خیالی میں نہیں بیٹھ گئے کہ کبھی قبر کھودنے والی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہم ایسا بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ بڑے ادب سے بیٹھ گئے، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، صرف ادب سے حضور پاک علیہ السلام کی طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں، سراپا ادب بنے بیٹھے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وفی یدہ عود ینکت بہ الارض، سرکار کے دست اقدس میں ایک چھڑی ہے جس سے آپ زمین کو کورید رہے ہیں۔ تفکر کے عالم میں نظر آئے حضور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ ادب سے بیٹھ گئے مگر نظریں جھکائے ہوئے ہیں، نظریں سر نیچے ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے، مگر آقا کی دست اقدس میں کیا ہے دیکھ رہے ہیں، اور ہر منظر بیان کر رہے ہیں۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، سرکار نے اپنے سر انور کو اٹھایا
اور وقالا فرمایا، اب کیا فرمایا؟ سنو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثہ، 2 یا 3 بار یہ کلمات دہرائے، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ عذاب قبر سے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس۔ اللہ کے محبوب اب جو بیان فرما رہے ہیں وہ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ و حج کا نہیں ہے، صلہ رحمی کا نہیں ہے، توحید خداوندی پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ذکر و اذکار پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اللہ والوں کے دنیا سے پردہ کرنے کے احوال بیان ہو رہے ہیں، جن کی تدفین ہو رہی ہے اور جو تدفین جن کی ہو چکی ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی گزرے ہوئوں کے بارے میں بولنے سے کیا ملے گا؟ ارے جو ہیں ان کے بارے میں بولو، جو گزرے ان کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ تم لوگ ہمیشہ گزرے ہوئوں کی پرستش کرتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پرستش تو خدا ہی کی ہوتی، بندگی خدا کی کرتے ہیں، لیکن الزام تھوپتے ہیں لوگ۔ حدیث پاک کو اگر پڑھتے ہوتے تو ایسی بیہودہ بات کبھی نہ بولتے، لیکن پڑھتے بھی نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اصل تو بات یہ ہے عزیز ہو، تجربے کی بات بول رہا ہوں، لوگ براہ راست احادیث کی عربی عبارتوں سے نہیں پڑھتے، ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ ترجمے والے میں کیا دھاندلی کی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے تباہی بچ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام اس موقع پر فرمایا کیا کہ سنو، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، تو نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ملائکہ ہے، ملک نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں۔ اور کیا ہے آگے؟ ارشاد مبارک ہے بیض الوجوہ، ان کے چہرے چمکدار ہوتے ہیں، نورانی چہرے۔ ویسے تو فرشتے نور ہی کے ہیں، بیض الوجوہ بولنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، فرشتہ نور کا ہے، اور نور والا جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا کیا؟ مگر حضور نے اس لیے بتایا کہ جس کے لیے آ رہے اس کے اعزاز کو ظاہر کیا جائے۔ ارے یہاں یہ ایہام پیدا نہیں ہوتا کہ دور کرنے کے لیے بیض الوجوہ کہا جائے، مگر یہاں اشارہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ فرشتہ تو ہے نور کا، مگر کبھی کبھی وہ کالا لباس پہن کر بھی آتا ہے جس سے سیاہ چہرہ نظر آتا ہے، تو اس کے چہرے کو سیاہ دیکھ کر ظالم یہ نہ سمجھتا کہ فرشتہ کالا ہو گیا، تیرے قلب کی کیفیت ہے جو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلا عذاب کے فرشتے کالے چہرے والے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے سفید چہرے والے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا چہرہ تو فرشتے کا نورانی ہی ہے، مگر کالا دکھ رہا ہے تو اس لیے کہ جس کے پاس آیا ہے وہ سیاہی والا ہے، اور نور والا اس لیے دکھ رہا ہے کہ جس کے پاس آیا ہے وہ نور والا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت حبیب کو نور اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نور دیا ہے، اس لیے نور کی بات کرتے ہیں۔ اور دن کا مقدر ظلمت ہے، تاریکی ہے، سیاہی ہے، تو نور کا کیسے، نور کو کیسے مانیں گے؟ وہ تو انکار ہی کریں گے۔ تو ان کے اپنے نصیب میں ظلمتیں جب ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اندھیریوں میں رہنے والا اندھیریوں ہی کی بات کرے گا۔ تو اب دیکھو حدیث پاک میں آیا بیض الوجوہ، چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا کأن وجوہہم الشمس، گویا ان کے چہرے سورج کے مانند ہوتے ہیں۔ ہر فرشتے کا چہرہ آفتاب کے مماثل نظر آتا ہے، انتہائی چمکدار چہرے، سورج کی طرح کرنیں پھیل رہی ہے، اجالا بکھیر رہا ہے، یہ کیفیت میں آتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ معہم کفن من اکفان الجنت وحنوط من حنوط الجنہ، فرشتے ساتھ تنہا نہیں آتے، ساتھ میں جنت کا کفن بھی لاتے ہیں، جنت کا عطر بھی لاتے ہیں، جنت کی خوشبو بھی لاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ روح نکالنا ہے۔ ایک ولی کا انتقال کا وقت آیا، بندے مومن کا، مومن صالح کا، تو اللہ فرشتوں کو کفن جنت کا دے کر بھیجا کہ جسم کے لیے لوگ کپڑے کا کفن پہنائیں گے، میرے پیارے کی پیاری روح ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ خبیث روح نہیں ہے، طیب روح ہے۔ اے فرشتوں، وہ بذات خود پاکیزہ ہے، مگر جنت کا کفن بھی لے جاؤ، جنت کی خوشبو بھی لے جاؤ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ ارے بھائی روح گندی نہیں ہے، ولی کی پاک روح ہے، پھر نہ تو خوشبو کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت ہے۔ بھائی جسم کو کفن، جسم کے لیے کپڑا سمجھ میں آتا، آپ کی آنکھ کی روشنی کو بھی کپڑا پہناؤ گے کیا؟ جو نور ہے اس کو لباس کی ضرورت ہے، تو پھر روح تو لطیف ہے، اس کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں مزار پر غلاس کی کیا ضرورت ہے، ایک لائٹ کافی ہے، زائد روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں
یہ ضرورت اگرچہ کہ نہیں ہے، مگر آج یہ بتاؤ تو صحیح کہ ایک کامل مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو جنت کے کفن کی کیا ضرورت ہے، جنت کی خوشبو کی کیا ضرورت ہے؟ واہ 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 واہ، نہ وہاں کفن کی ضرورت ہے نہ خوشبو کی ضرورت ہے، مگر حدیث کے الفاظ ہے معہم کفن من اکفان الجنہ، جنت کا کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے، جنت کے کفنوں میں سے کفن لاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ان کا ہی نہیں، ہر ولی کے لیے کفن تیار ہے۔ جسم کا کفن تم تیار کرو، روح کا کفن اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ اور حنوت من حنوت الجنہ، جنت کی خوشبویاں تیار ہے، وہاں سے خوشبوؤں کو لاتے ہیں تاکہ ان کی خدمت کی جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَجِئُ ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، یہ پہلے پہنچتے ہیں نا، اور یہ آ کر کام بتے حتیٰ یجلسوا منہ مد البصر، وہ جو اور فرشتے پہلے آ گئے تھے بڑے ادب سے وہ نظر جہاں تک پہنچتی ہے اس فاصلے پر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں فیجلس عند راسہ، وہ اس ولی کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہتے اے پاکیزہ جان باہر آؤ، اللہ کی مغفرت تمہارا نصیب بننے والی ہے اور اللہ کی رضا تمہارا مقدر بننے والی ہے۔ ابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، ہم خوشخبری لائے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ رحمتیں بھی تم کو دے گا، طرح طرح کی نعمتیں بھی دے گا، اور وہ رب ہے کہ جو خوش ہوگا کبھی ناراض نہیں ہوگا، اس کی بارگاہ میں تمہیں چلنا ہے۔ آج سے 174 سال پہلے جائیے گا، شاہ عین الحق عبدالحمید رحمہ اللہ کا عالم آخرت کا سفر ہو رہا تھا تو کیا منظر رہا ہوگا اس سرزمین پر؟ وہ فرشتوں کی نورانی جماعت کی شان سے آئی ہوگی اور کس طرح ملک الموت فرما رہے ہوں گے علیہ السلام اخرجی حمیدتن، نام بھی حمید ہے، کہا بھی جائے گا اخرجی حمیدتن، اے روح باہر آ، تیری تعریف ہونے والی ہے۔ اخرجی حمیدتن، اس حال میں کہ تیری رب بھی تعریف کرے گا اور فرشتے بھی تعریف کریں گے، پاکی ضرور آ جا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے، فرشتے کہتے صلی اللہ علی جسد، صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنتی تعمرینہ، اے روح تجھ پر بھی اللہ رحمتیں برسائے اور اس جسم پر بھی رحمتیں برسائے جس کو تو آباد کیے ہوئے تھی۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے یہ دعا نکلواتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے روح تجھ پر بھی خدا کی رحمتیں ہوں اور اس جسم پر بھی ہو جس کو تو نے آباد کیا تھا۔ جسم کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وقت روح نکل گئی نا بھائی، اب روح نکل گئی تو جسم سڑنے دو، گلنے دو، کیا تعلق ہے اس کا؟ ارے چیپٹر کلوز کی بات کرنے والوں، قبر میں جسم سڑ گیا گل گیا، پھر اس جسم کے لیے دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے کہ فرشتے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنتی تعمرینہ، اے روح اللہ کی تجھ پر بھی رحمتیں ہو، تیرے جسم پر بھی رحمتیں ہو جس کو تو آباد کیے ہوئے تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عام بندے کا جسم الگ ہوتا ہے، ولی کا جسم الگ ہوتا ہے، بے شک بے شک، سب کے جسموں جیسا جسم نہیں ہوتا، روح نے آباد وہ نہیں ہوتا، وہ آباد ہی رہتا ہے، وہ شاد ہی رہتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح مبارک جسم اقدس سے کیسے باہر نکلتی ہے؟ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، حدیث پاک میں آیا ہے روح نکلتی ہے کس حال میں؟ ایسا بہتے ہوئے نکلتی ہے جیسا مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے۔ مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ جھکاؤ تو قطرہ کیسے آسانی سے نکلتا ہے، وہ روح بھی بدن سے ایسے ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ کیا کہا گیا؟ رب کی بارگاہ میں چلنا ہے، جو خوش ہوگا ناراض نہیں ہوگا، روح خوشی سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ سنو کیا ہوتا ہے؟ فَيَأْخُذُهَا، ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جب وہ لے لیتے ہیں فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، باقی جو فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی نہیں چھوڑتے، فوراً آگے بڑھ کے ان کے مبارک ہاتھوں سے اس روح کو لے لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَأْخُذُوا حَتَّى يَأْخُذُوهَا، یہاں تک کہ وہ لے لیتے ہیں، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، جنت کے اس کفن میں اس روح کو رکھ لیتے ہیں اور اس خوشبو میں بسا لیتے ہیں جس کو اللہ کی بارگاہ سے بلائے تھے، اس روح کو اس میں رکھ لیتے ہیں کفن میں، اور خوشبو والے اس حنوت میں اس کو بسا دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اس روح کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟
اس کو لے کر فیصعدون بہا، لے کر چڑھتے ہیں آسمان کی طرف. ولا یمرون یعنی بہا علی ملئ من الملائکۃ الا قالوا ما ھذا الروح الطیب. اب جب وہ لے کر روح آسمان کی طرف جاتے ہیں، جس فرشتے کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ جماعت کہتی ہے کیا خوشبو ہے، واہ واہ کیا پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، ارے کتنی پاکیزہ روح ہے. اس کو روح بھی پڑھے روح بھی پڑھے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی اچھی ہوا آ رہی ہے. ما ھذا الروح الطیب، اور روح مؤنث مذکر دو بھی آتا ہے. کوئی طیب کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے کہ طیبہ تھا ہوگا، غلطی سے ہم نے طیب پڑھ دیا ہے. تو ما ھذا الروح الطیب، کہ یہ طیب روح کیسی ہے، کتنی پاکیزہ خوشبو روح ہے یہ. تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلان ابن فلان، ارے یہ کس کی خوشبو ہے معلوم، کس کی روح ہے نہیں معلوم. بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا. دنیا میں جو اچھے القاب سے سناتے تھے نا، یہ تاج الفحول کی روح مبارک ہے، یہ سیف اللہ المسلول کی روح مبارک ہے، یہ شمس مارہرہ کی روح مبارک ہے، یہ شیخ الاسلام امام اہل سنت کی روح مبارک ہے، یہ محدث دکن کی روح مبارک ہے، یہ مجدد الف ثانی کی روح مبارک ہے، یہ شاہ نقشبند کی روح مبارک ہے، یہ سلطان الہند کی روح مبارک ہے، یہ غوث اعظم کی روح مبارک ہے. جن اچھے لقبوں سے دنیا میں یاد کرتے تھے، انہی لقبوں سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. ارے عبد الحمید کی روح نہیں بولتے. ادب کرو ولیوں کا. ماں باپ نے جو نام رکھا اس نام سے وہاں تذکرہ نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ سنو. جب فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، تو فیقولون فلان ابن فلان بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا. یہ نہیں ہے اسمہ الذی کانت الام والاب سمیاہ. ارے اس نام سے جو ماں باپ رکھے تھے وہ نہیں بولتے. ماں باپ نے جو نام رکھا تھا وہ نام بھی اچھا ہی ہے، برا نہیں ہے. اچھے ماں باپ اچھا ہی نام رکھیں گے، برا تو نہیں رکھیں گے. مگر تم اہل عقیدت قربان جاؤ، تمہاری زبان پر کسی کا کوئی لقب چڑھ گیا تو یہ دنیا کا ہی نہیں ہے، عالم بالا میں بھی دھوم بکتی ہے، وہاں بھی تمہارے لقبوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تم اچھے لقبوں سے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہو. تو اب حدیث پاک کے الفاظ سنو. جو فرشتے روح لے جا رہے ہیں، اوپر والے پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ خوشبو ہے، یہ بڑی اچھی روح ہے، کس کی ہے، تو بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، ان کے ناموں میں لقبوں میں اچھے اور احسن نام سے یاد کرتے ہیں. کانوا یسمونہ بہا فی الدنیا، جن اچھے لقبوں سے دنیا میں ان کو یاد کرتے تھے، دنیا میں جن پیارے ناموں سے یاد کرتے تھے انہی ناموں سے یاد کرتے ہیں. تو معلوم ہوا زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. ارے مخلوق جب کسی کی عظمتوں کو بتا رہی ہے تو سمجھو کہ زبان خلق نقار خدا ہے. اور اہل محبت عقیدت میں چڑھا دیے بڑھا دیے بولنے والوں، عقیدت یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، محبت یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اچھے ناموں سے پکارتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ جاتے ہیں حتی ینتہو بہا الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف اس روح کو لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہاں فیستفتحون لہو، کہتے ہیں بھائی جنت آسمان کے دروازے کھول دو، ہم اللہ کے ولی کی روح کو لائے ہیں، ہم سیف اللہ المسلول کی روح کو لائے ہیں، تاج الفحول کی روح کو لائے ہیں، ہم شاہین الحق کی روح کو لائے ہیں، ہم بانی خانقاہ قادریہ کی روح کو لائے ہیں. جب یہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد داخل ہوتے ہیں تو کون استقبال کرتے ہیں معلوم، فَيُشَيِّعُهُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى الَّتِي تَلِيهَا. جب یہ روح کو لے کر داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو مقرب فرشتے تھے پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں. آپ ہی ولیوں کا احترام نہیں کرتے، فرشتے بھی احترام کرتے ہیں. اور وہ مقرب فرشتے مقرب کس کے قریب رہنے والے، مقرب کس کو بولتے، اللہ کے قریب رہنے والے. آج کہتے ہیں ولیوں کے قریب گئے تو کچھ بھی نہیں ملتا. ارے اللہ کے قریب رہنے والے فرشتوں سے پوچھو رب کے قریب رہ کر ان کی روح کو کیوں دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں ارے تم دور رہنے والوں تمہیں کیا معلوم ولی ہوتے کیا ہے، ہم سے پوچھو. ہم اللہ کے قریب رہتے ہیں، ہمیں معلوم اللہ ان کو کتنا چاہتا ہے، ہمیں معلوم اللہ کو کتنا ان سے کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. تمہیں نہیں معلوم، تم دور میں ہو، تم توحید و شرک کی رٹ لگا رہے ہو، تم یہی شرک اور کفر کے نعرے پڑھ رہے ہو، تمہارا حال یہی ہے
شرک ایک کن شرک، شرک دونی شرک، ہمیشہ شرک کے پہاڑے پڑ رہے ہو، بدعت ہی کے گیت گا رہے ہو، تم دور ہو، خدا کی قربت سے تم کو حصہ نہیں ملا۔ اگر خدا کے قریب رہتے ہوتے تو دیکھتے تھے کہ خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آسمان میں رہنے والوں سے پوچھو، راست اللہ کے دربار میں رہنے والوں سے پوچھو، ہر آسمان کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے سب سے قریب رہنے والے ہیں، اللہ انہی کو فرماتا ہے جاؤ میرا مقرب آیا ہے استقبال کرو۔ تو قریب رہنے والوں کو قریب رہنے والوں کا مقام معلوم ہوتا ہے، دور رہنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو فرشتے استقبال کرتے ہیں اور جلوہ میں فرشتے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بعد والا آسمان آتا ہے، پھر وہاں والے استقبال کرتے ہیں، پھر وہ آگے لے کر ان کو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جلوہ میں چلتے ہیں، پھر اس تیسرے والے چوتھے والے استقبال ہوتا ہوتا بارگاہ یزدی میں پہنچتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، سنن نسائی میں، مسند احمد میں حدیث پاک کے الفاظ یوں آئے ہیں فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، اس روح مبارک کو لے کر وہ اور پہلے والے جو اولیاء تھے ان کی روحوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا حضرت لطیف میاں سے، یہ اشارے پہلے بھی ہوئے تھے، نئے نہیں ہیں۔ تو عالم غیب میں رہنے والوں کے اشارے کیسے ہوتے ہیں، وہاں سے ملاقاتیں کیسی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے حضرت رفیق ملت سے سنا نا، حسین میاں تشریف لائے، جاگتی حالت میں دیکھا، یہ معمے ہیں، یہ شعبدہ بازیاں ہیں۔ ارے میرے بھائی، عالم برزخ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا جو سمجھ رہے یہ سب سے بڑا عالم نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس عالم کے سامنے بڑی وسیع کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اب ذرا دیکھو کیا آ رہا ہے حدیث پاک میں، فَيَأْتُونَ بِهِ، جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی روح کو کہاں لے جاتے ہیں، ارواح المؤمنین، پہلے جو اولیاء گزر گئے ان کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا، ان کو کیا پتا کون آیا ہے، ان کے پاس جانے سے کیا ملنے والا ہے، ان کو کیا معلوم جی۔ مگر فرشتے کہاں لے جاتے، ان کی روح کو ان کی روحوں کے پاس لے جاتے جو پہلے گزر گئے۔ جا لے جانے کے بعد ہوتا کیا ہے، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَهُمْ، یہ لام تاکید کا ہے، لہم کے لیے کا نہیں ہے، فَلَهُمْ، پس یہ حضرات، جیسے لہو خیر للصابرین میں جیسا لام ہے تاکید کا، ویسا ہی ہے فَلَهُمْ، تو یہ پہلے والے بزرگ حضرات، اشد فرحم بھی، یہ روح جب آتی ہے تو اس سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ 174 سال پہلے حضرت عین الحق کی روح مبارک جب قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی، فرشتے لے کر پہنچے تھے تو شمس مارہرہ کی روح بھی وہاں تھی، ان کے اوپر والوں کی روح بھی تھی، ان کے اوپر والوں کی بھی روح تھی، سرکار غوث اعظم بھی وہاں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، سب تھے۔ یہ روح سارے ارواحوں کے پاس پہنچائی جاتی ہے، ساری روحوں کے پاس جاتی، حدیث پاک ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے، سارے محدثین متفق ہے، بے بنیاد نہیں بول سکتے، سیاستہ میں بھی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ پہلے جو روحیں تھیں اس روح کے آنے پر خوش ہو جاتی ہیں۔ کیسے خوش ہوتی ہے، کوئی مثال بھی ہے یا ایسے ہی خوش ہوتی ہیں؟ ہمارے آقا کبھی مثال بیان کر کے کوئی بات سمجھاتے، کبھی بغیر مثال بیان کرے سمجھاتے، مگر یہاں حضور نے دیکھا کہ بھولی بھالی امت کو لوگ بھٹکائیں گے، اس لیے مثال بھی دے دی۔ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ، وہ سابقہ روحیں اس آنے والی روح سے بے حد خوش ہوتی ہیں۔ کس سے بڑھ کر خوش ہوتی ہے، من احدکم بغائبہ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی کو جب اپنے پاس آیا ہوا پہنچتا دیکھتا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے۔ 10-12 سال سے کوئی دوست تمہارا تم سے بچھڑ گیا تھا، اور اگر وہ آ گیا تو کتنے خوش ہوتے ہو۔ ارے بچھڑنے کی بات کیا، حضرت لطیف میاں زر شریف گئے پھر آئے تو کتنے خوش ہو گئے آپ۔ ارے بچھڑنا نہیں، کچھ عرصے کے لیے پیارا دور گیا پھر آیا تو کچھ ہوتے ہو۔ تو سرکار نے بچھڑنے ہی کی بات نہیں کی، بغائبہ ہی فرمایا کہ تم میں کا کوئی جب چلا جاتا ہے پھر پلٹ کر آتا ہے تو اس آنے والے سے تم کیسے خوش ہوتے ہو۔ اس سے بڑھ کر وہ اولیاء کی روح ہے، اس روح ولی سے خوش ہوتی ہے جو پہنچائی جاتی۔ تب یہ مثال دے کر حضور نے زندے کی مثال دی ہے مردے کی دی بھیا، لے کر گئے تھے روح مردے کی نا، اور جو وہاں روحیں تھیں وہ بھی مرحومین کی تھیں، مگر حضور نے مثال دنیا کے جینے والوں سے دی اور فرمایا ان کی خوشی سے ان کی خوشی بڑھ کے ہوتی ہے۔ تو جس کی زندگی بڑھ کے ہے اس کی خوشی بھی بڑھ کے ہی ہوگی نا بھیا۔ تو یہ زندگی جو ہمارے کو اللہ نے یہاں ہمیں بخشی ہے، اس سے بڑی زندگی تو قبر کی زندگی ہے، اسی لیے وہاں کی خوشی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ تو پہلے والی روحیں بے حد خوش ہوتی ہیں، اور اس کے بعد خوش ہو کر کیا کہتی ہے، کہتی ہے ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان۔ پہلے والے اولیاء کی روحیں
اس بعد والے ولی کی روح سے کہتی ہے بھیا فلاں مرید کا کیا حال ہے، فلاں مولوی کا کیا حال ہے، فلاں شخص کا کیا حال ہے۔ اب دنیا میں رہنے والوں کے حالات کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بعد میں آنے والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ بھی پوچھتے یا نہیں پوچھتے؟ عطیف میاں سے پوچھے ہی ہوں گے نا کہ شہید بغداد ازہر میں تھے، ان کے احباب کا کیا حال ہے، ان کے اساتذہ کا کیا حال ہے، ان کی پڑھائی کے بارے میں ان کے اساتذہ کے کیا خیالات ہیں، ساتھیوں کے کیا احساسات ہیں، پوچھتے کہ نہیں؟ سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سابق میں گئی ہوئی روحیں اس بعد میں آنے والی روح کے بارے میں پوچھتی ہے ان سے کہ ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، کہ خوشی ایسا ہی نہیں ہے، باقاعدہ گفتگو بھی چل رہی ہے۔ چیپٹر جن کا کلوز ہو گیا ان میں گفتگو چل رہی ہے، تو چیپٹر تمہارا کلوز ہوا یا ان کا ہوا تم ہی دیکھ لو۔ واہ 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 واہ، ان کا چیپٹر ایسا کھلا ہوا ہے کہ یہ کلوز ہونے والا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، تیری جہالت کا چیپٹر کلوز ہو گیا تو علم کا دروازہ کھلے گا۔ اپنی جہالت کے چیپٹر کو کلوز کر علم کا سبق پڑھ بھیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ روح جب جاتی ہے تو سابقہ روحیں پوچھتی ہے ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ سوال جیسا ہی ہوتا ہے انہی میں سے بعض لوگ کہتے ہیں دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا۔ ارے حضرات ابھی تو دنیا کے غم سے نکل کر یہاں آئے، سوالات شروع کر دیتے کیا؟ تھوڑا آرام تو کرنے دو، ریلیکس ہونے دو، تھوڑا راحت پا لینے دو۔ دنیا کے غم سے آئے ہیں تو دنیا میں 70-80 سال کی زندگی، وہ موت کے بعد کے لمحات کو سامنے رکھنے کے بعد غم نظر آ رہی ہے تو سمجھو غم کی زندگی میں فیض کا یہ عالم تھا تو خوشی کی زندگی کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تم غم والی زندگی کے فیض کو تو مان رہے ہو، موت کے بعد کے فیض کو نہیں مانتے ہو۔ حدیث بتا رہی ہے کہ جب یہ جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ارے دنیا کے غم سے نکل کر ابھی تو آئے ہیں، ذرا چین سے رہنے دے تو دو، چند لمحے تو گزارنے دو۔ مگر چونکہ سوال کر چکے تھے تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ روح خاموش نہیں بیٹھتی، سوال آ گیا تو جواب بھی جانا چاہیے نا۔ اگر یہ ریسٹ لیتے بیٹھ جائے تو یہ بدعقیدہ بولیں گے علم تھا تو ضرور بولتے تھے، چپ اس لیے رہ گئے کہ راحت لینا مقصد نہیں تھا، معلوم نہیں تھا اس لیے چپ ہو گئے۔ تو ان کا جواب ہوگا ماتا فلان اما اتاکم، ارے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے وہ مر گیا، آپ لوگوں کے پاس کیا نہیں آیا؟ جس کا نام لے کر تم نے پوچھا فلاں کا حال اور فلاں کا حال کیا ہے، ارے وہ تو مر گیا، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں آیا؟ تو پتہ کیا چلا کہ جن کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے اگر جڑے ہوئے بھی ہوں تو موت ایمان پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نسبت کو قائم رکھیں گے، ایمان پر جمیں گے تو خاتمہ خیر پر ہوگا۔ ہم ان کے پاس گئے تھے تو نسبت کو قائم بھی رکھا کرو، تعلق کو مضبوط بھی رکھا کرو۔ اب دیکھو کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا، کیا آپ کے پاس نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ، ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے خراب ہو گئے تھے، دوزخ کے گڑھے میں جیسا ڈالتے نا، برزخ میں بھی حاویہ نامی مقام پر اس کو ڈھکیل دیا گیا ہوگا، اس لیے ہم تک نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے سچے ہوتے ہیں وہ سچے میاں کے پاس بھی جاتے ہیں، اچھے میاں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو اچھے اور سچے اچھوں اور سچوں کے پاس جاتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ نہ اچھوں کے پاس جاتے ہیں نہ سچوں کے پاس جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو اچھوں اور سچوں کے پاس جانے کے لیے اچھے بھی بنو، سچے بھی بنو۔ تو جتنے اچھے اور جتنے سچے ہوں گے، موت چاہے کبھی بھی کیوں نہ آئے، جائیں گے تو اچھوں کے پاس ہی، جائیں گے تو سچوں کے پاس ہی۔ اگر صحیح نہیں رہو گے تو حاویہ میں ڈالے جاؤ گے، ان تک نہیں پہنچائے جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا اب سنو، یہ تو گفتگو ہو گئی ولیوں کے درمیان۔ اب وہ روح کو فرشتے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اے فرشتو میرے اس پیارے بندے کے دفتر اعمال کو علیین جو روحوں کے رہنے کا مقام ہے وہاں رکھ دو، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ اب حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اب تک کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ انتقال ہو گیا رو رہے ہیں، انتقال ہو گیا غسل کی تیاریاں ہو رہی ہے، انتقال ہو گیا کفن لایا جا رہا ہے، انتقال ہو گیا قبر کھود رہی ہے، مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ ان کی روح کی سیر شروع ہو گئی۔ ارے تم تو قبر کی زندگی کو بول رہے ہو، یا روح نکلنے کے بعد ہی سیر شروع ہو جاتی ہے؟ اب اس کے بعد جب قبر میں دفن کر کے تم آتے ہو تو وہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، اب دو فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کا رب کون ہے؟
اب سنن ابن ماجہ کے الفاظ سنو، چیپٹر کلوز بولنے والوں کو سمجھاؤ کہ قبر میں جب اللہ کے ولی کو لٹایا جاتا ہے، سوالات کرنے فرشتے آتے ہیں، تو منظر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ مسلت الشمس عند غروبها، منظر یوں دکھائی دیتا ہے گویا سورج ڈوب رہا ہے، آفتاب ڈوبنے کے وقت کا جو منظر ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، فوراً گھبرائے ہوئے قبر سے اٹھتے ہیں اور آنکھوں کو ملتے ہیں، اور نکیرین جب فرشتے سامنے منکر نکیر آتے ہیں تو کہتے ہیں دعونی، اے فرشتو ذرا مجھ کو چھوڑ دو، سوالات کرنا چاہتے ہو نا پوچھو، مگر اب نہیں، نماز عصر کی نہیں پڑھا ہوں، ٹائم کم ہے، اصلی نماز پڑھ لینے دو۔ یہ چیپٹر کلوز والوں کی بات نہیں ہے، ان کی بات ہے جن کا چیپٹر کلوز نہیں ہے۔ قبر میں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرات ذرا رک جاؤ، سوال ابھی نہ کرنا، دعونی ہمیں چھوڑ دو، اصلی نماز پڑھ لینے دو۔ ایک نسخے میں اصلی یا کے ساتھ ہے، ایک میں بغیر یا کے ہے، یعنی جواب امر مجزوم ہوتا ہے، جزم کے ساتھ بھی ہے، مستقل جملے کے طور پر بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے فرشتوں چھوڑ دو مجھ کو، نماز پڑھ لینے دو، زندگی بھر میں کبھی نماز قضا نہیں کیا، نماز ٹالا نہیں، قبر کی گھڑی میں آ گیا، قبر میں اتار دیا گیا ہوں، اب سورج ڈوب رہا ہے، عصر نہیں پڑھا ہوں، پڑھ لینے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سوال جواب کے بعد ان کے لیے انعامات کا اعلان تو ہوگا ہی ہوگا، مگر اللہ کے ولی جو ہوں گے قبر میں جاتے ہی اللہ کے کرم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے، مگر غیب داں نبی نے بتلا دیا، ہم مانتے ہیں۔ واہ، اللہ کی حبیب فرما رہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اس پر امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں ایک بات نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے شاگرد ثابت بنانی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، شاگردوں نے ان کی تدفین عمل میں لائی، اور جب قبر میں ان کو اتار دیا، اینٹیں رکھ دی، اچانک ایک اینٹ ہٹ گئی، ابھی قبر میں مٹی ڈال کے کام پورا نہیں کیے تھے، اچانک ایک اینٹ ہٹ گئی، تو جو اندر اترے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت فوراً رکعات باندھ کے نماز شروع کر دی ہے۔ کون؟ ثابت بنانی۔ لوگ کہتے ہیں یہ قصے بعد والوں کے ہیں، پہلے والوں کے نہیں ہیں۔ ارے تم نے پڑھا ہی کیا اسلام کو؟ یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں، ولایت بعد میں شروع نہیں ہوئی، پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے، کرامات پہلے ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ تو قبر میں نماز شروع کر دیے۔ دوسرے شاگرد نے کہا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی دیکھا، خاموش ہو جاؤ۔ جب تدفین سے فارغ ہو گئے تو سیدھا اپنے استاذ کے گھر گئے اور اپنی استاذ زادی سے، اپنے استاد محترم کی بیٹی صاحبہ سے پوچھا پسے پردہ سلام کر کے کہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم شاگرد ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت کیا کرتے تھے، لیکن گھر کے اندر کے احوال ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم اپنے استاذ کی گھر کے احوال جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واقعہ نہیں سنایا، مگر بیٹی بھی باپ کی بیٹی ہے، اصل طیب ہے تو فرا بھی طیب ہوتی ہے۔ ارے فیض دیکھو، بیٹی سے اتنا پوچھ رہے گھر میں ابا جان کے کیا اعمال تھے بتاؤ، تو قصہ نہیں سنائی، کہا تم نے دیکھا کیا ہے پہلے یہ تو سناؤ۔ تو پتا چلا کہ فراست کی نظر سے وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ کیا کچھ دیکھ کر آئے ہیں۔ کہا دیکھا کیا ہے؟ تو دونوں نے کہا ہم نے اپنے استاد محترم کو دیکھا، محدث وقت کو دیکھا کہ مزار میں ابھی ہم لوگ اندر ہی تھے، ایک اینٹ ہٹ گئی تو دیکھا رکعات باندھ کر نماز شروع کر دیے۔ تو کہا سنو ابا جان، تہجد کبھی قضا نہیں کیے، اور معمول تھا رات میں تہجد پڑھتے تھے، سحر کے وقت سجدے میں سر رکھ کر روتے تھے اور اللہ سے عرض کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے نماز سے مجھ کو بڑا پیار ہے، نماز سے عشق ہے، اس لیے کہ تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے مولا میں تیری بارگاہ میں ایک معروضہ رکھتا ہوں، اگر کسی بندے کو مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی تو نے عزت بخشی ہے تو مولا اس خوش نصیب جماعت میں مجھے بھی شامل فرما لینا۔ میرے ابا جان ہر رات سحر کے وقت دعا کرتے تھے، میرے ابا جان کی وہ دعا میرے مولا میں قبول فرما لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم حدیث پاک سن لو، مسلت الشمس عند غروبها، قبر میں سورج ڈوب رہا ہے، یہ منظر اللہ ہے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر کہتے ہیں دعونی اصلی، فرشتوں سوال بعد میں کرو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب ولی ایسا کہتے ہیں تو ثابت بنانی نے یہی کہا ہوگا، فرشتوں کو حکم ملا ہوگا میرے فرشتوں سوال بعد میں کرو، میرے بندہ 50 سال کا معمول رکھا تھا، میری بارگاہ میں گر گرا کر مانگتا تھا، میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، نماز پہلے پڑھ لینے دو۔ ابھی نماز شروع ہو گئی، سوال بعد میں شروع ہوں گے۔ عزیزان محترم، اولیاء کی زندگی قبر والی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل فرسودہ قصے ہیں، سمجھتے ہیں ہم، بعد والوں نے گھڑ لیے سمجھتے ہیں۔ احادیث صحیحہ موجود،
روایات کریمہ موجود، قرآن مجید کی آیات میں اشارات موجود، تو یہ شان والی زندگی ہے۔ اب فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربو کا، فیقول ربی اللہ، ما دینو کا دین الاسلام، پھر پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ہستی کون ہے جو تم میں بھیجی گئی تھی؟ فیقول ھو رسول اللہ، بندہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ پوچھتے ہیں ما علم کا، تجھ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، سنو میں قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کو پہچانا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حدیث کے الفاظ پر، اے نام نہاد حدیث کا نام لینے والوں، حدیث پاک ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، یہ نہیں کہا قرأت حدیث رسول اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ حدیث پڑھ کر بھی تو مصطفیٰ کو نہیں پہچانے۔ میرے آقا فرماتے قبر میں مسجد نیک ہوگی تو کہے گی میں قرآن اللہ کا کلام پڑھتا تھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا تھا، قرآن خدا کا پڑھتا تھا، مصطفیٰ کی شان اس کے ذریعے سے معلوم کرتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ قبر کا مردہ بھی کہے گا خدا کا کلام ہے، نعت مصطفیٰ کا گلدستہ۔ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھ کر مصطفیٰ کو پہچانا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن ایمان سے پڑھو گے تو مصطفیٰ کا عرفان ہوگا، حبیب کا مقام معلوم ہوگا۔ اگر قرآن پڑھ کر کوئی حبیب کی عظمت کو نہیں سمجھتا تو پتہ چلا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، میں اللہ کی کتاب پڑھ کے مصطفیٰ پر ایمان لایا اور تصدیق کیا مصطفیٰ کی۔ مجھ کو پتہ چل گیا یہ شان والا کلام غیر کا نہیں اللہ کا ہے، اور غور سے پڑھا تو پتہ چلا اللہ محبوب سے کیسی باتیں کر رہا ہے، کس طرح پیار کر رہا ہے۔ میں نے پہچان لیا یقیناً یہی اللہ کے پیارے ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سلسلے رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، ساری کائنات کے تاجدار ہیں۔ میں نے مصطفیٰ کو قرآن سے پہچانا ہے، کسی ملا کے بیان سے پہچانا ہوتا تو کسی گمراہ کے گمراہ ہونے کے گمراہ گر کی وجہ سے بھٹک سکتا تھا۔ قرآن سے مصطفیٰ کو پہچانا، قرآن سینے میں ہے، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے قبر میں یہ ہو رہا ہے؟ ہاں سنو، ایک بخاری کی حدیث بھی سن لو، حدیث کا ایک حصہ۔ سرور کونین علیہ السلام کے وصال مقدس سے پہلے کی آخری نماز ہے، صدیق اکبر فجر کی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ ان کے اقدام نماز پڑھ رہے، پوری حدیث نہیں سنا رہا ہوں۔ سرور کونین علیہ السلام حجرہ مبارکہ کے دروازے کے پاس آئے، پردہ ہٹائے، صحابہ کرام کو دیکھنے لگے۔ صحابہ میں یہ منظر دیکھا، وہ پورا واقعہ نہیں کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، صحابہ خوشی میں نماز توڑنا چاہتے تھے، نماز سے نکلنا چاہتے تھے، اشارہ کر دیا نماز مکمل کر لو، متن بھی نہیں سنا رہا ہوں۔ آخری حصہ کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فتبسم یضحک، حضور مسکرائے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا حضور کا چہرہ قرآن کا صفحہ معلوم ہو رہا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ آخری دیدار صحابہ نے حضور کا کیا تو صحابہ حضور کے چہرے کو کبھی چاند سے تشبیہ دیے، کبھی سورج سے تشبیہ دیے۔ آج اے انس بن مالک تم نے یہ کیوں نہیں کہا گویا سورج نکل گیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا گویا 14ویں کا چاند نکل گیا ہے؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ گویا قرآن کا صفحہ لگ رہا ہے؟ تو حضرت انس کا عشق جواب دیتا ہے کہ اے عاشقو سنو، میں نے قرآن سے مثال اس لیے دی ہے کہ سورج کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، سورج کو جب وہ نصف النہار پر ہوتا ہے تو نہیں دیکھ سکتے، چاند ہر وقت نہیں ہوتا، ستارے ہر وقت دیکھے نہیں جا سکتے، مگر قرآن ہر غریب کے پاس ہوگا، ہر امیر کے پاس ہوگا۔ جو مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھنا چاہے گا، قرآن کے صفحات کو دیکھے گا تو چہرے مصطفیٰ نظر آئے گا، چہرے حبیب کبریا نظر آئے گا۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا رخ زیبائے مصطفیٰ صفحہ قرآن مجید ہے۔ بے شک تشبیہ صحابی نے دی ہے۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھو، سورت کو قرآن سے تشبیہ دی اور صدیق کائنات سے پوچھا گیا اخلاق مصطفیٰ کیا ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ تو انہوں نے سیرت کو قرآن کہا، انہوں نے سورت کو قرآن کہا، تو پتہ چلا صحابیہ کا بیان بھی سامنے ہے، صحابی کا بیان بھی سامنے ہے، قرآن سورت مصطفیٰ بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب آؤ، قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے اٹھا کے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ذات گرامی کون ہے جو تم نے بھیجی گئی ہے؟ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھتے ما علم کا، تجھ کو علم کیسے ہو گیا اللہ کے رسول ہے؟ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا اور مصطفیٰ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا مان لیا۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دل میں ادب کو رکھ کر قرآن پڑھو گے تو سیرت و صورت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور وہی قبر میں کام آتا ہے، یہی فیض وہاں کام آتا ہے۔ اب اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے، جب جواب دے دیتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
ان صدق عبدی، منادی آسمان سے اعلان کرتا ہے میرا بندہ سچ کہا. صدق عبدی فرشتہ نہیں بولے گا، میرا بندہ فرشتہ بولے گا. انتقال کرنے والے کو، قبر کے مردے کو یہ نہیں کہے گا میرا بندہ ہے. اعلان کون کرے گا؟ رب فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں جانے کے بعد چیپٹر کلوز نہیں ہوا، بندہ رب کی آواز کو سن رہا ہے. ارے جو رب کی آواز کو سن رہا ہے تو رب سے رشتہ ٹوٹا کب ہے؟ ارے خدا کے بندو، جب ان کا رب سے رشتہ ٹوٹا نہیں ہے تو جب دنیا میں دیتے تھے تو انتقال کے بعد بھی دیتے ہیں. انتقال کے بعد بھی دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا صدق عبدی، یہ میرا بندہ، میں اس کا معبود. دنیا میں بھی سچ کہا، قبر میں بھی سچ کہا ہے. دنیا میں بھی سچا تھا، یہاں بھی سچ کہا. قبر میں گھبرا نہیں گیا میرا بندہ، خوف نہیں کھا گیا میرا بندہ، تاریکی میں بات کو نہیں بدلا، ڈراؤنے ماحول کو دیکھ کر ہیبت نہیں کھایا. جس کو جو پہچاننا تھا پہچان لیا. صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ چکا. فافرشوہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ. والبسوہ من الجنہ، جنت کا جوڑا پہناؤ. یہ نہیں کہا جائے گا واعطوہ لباس الجنہ، جنت کا لباس دے دو. نہیں کہا جائے گا والبسو، تم پہناؤ. اب جو حضرات کی دستار بندی ہوئی، یا حضرت نے جن دونوں شہزادوں کو خلافت دی، خاصام میاں ہو کہ عتیق میاں ہو، یہ صاحب امامہ نہیں ہے؟ امامہ کبھی باندھے نہیں. عزام میاں تو باندھے ہوئے تھے، عتیق میاں تو بارہا باندھتے ہیں، پر حضرت نے کیوں باندھا؟ ارے یہ اعزاز کے لیے باندھا. باندھنے تو ان کو بھی آتا تھا، یہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں باندھے تھے، عزت افزائی کے لیے باندھا گیا ہے. نعمت کی عطا کی علامت ہے. تو قبر میں اللہ فرشتے سے کہے گا اے فرشتوں، اب تک تو اپنی مرضی سے خود پہنتا تھا، اب میرے حبیب کو پہچان لیا، مجھ کو پہچان لیا، کامیاب ہو چکا. دنیا والے بڑے جو عرس میں حفاظ کے لیے دستار باندھتے ہیں، فاضلین کے لیے دستار باندھتے ہیں، خلاتیں پہناتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک شہزادے کو حضرت شہید بغداد کی خلات پہنائی گئی، ان کا جبہ پہنایا گیا. اوروں کو بھی جامعہ مدرسہ قادریہ کی طرف سے پہنایا گیا. یہ کیا تھا؟ بچوں کے بدن ڈھکے ہوئے تھے کہ نہیں تھے؟ کبھی توپ پہنے تھے کہ نہیں تھے؟ مگر میں کہنا چاہتا ہوں تھے، لیکن عزت افزائی کے لیے تم نے کیا، ان کی شان بتانے کے لیے کیا. قبر میں بھی اللہ پاک کامیابی کے بعد فرماتا ہے فرشتوں جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا جوڑا تم اپنے ہاتھوں سے پہنا دو. اس لیے کہ میرا بندہ قادری دلہا ہو گیا ہے. ارے دلہا اس لیے ہے کہ وہاں جوڑا پہنایا ہے. فافتحوا له، فرمایا جا رہا فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، دروازہ کھول دو. فیاتیہ من روحها وطیبها، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، پاکیزہ خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور مست ہوگا. فیفسح له فی قبرہ مد بصری، جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے قبر کشادہ کر دی جائے گی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فیاتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح، ایک حسین چہرہ اور انتہائی عمدہ لباس پہنا ہوا، پیکر جمیل جس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہوگی، وہ آئے گا اور آ کر کہے گا ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. وہ حسین چہرہ اور انتہائی عمدہ لباس پہنا ہوا پیکر آئے گا اور کہے گا مبارک ہو حضرت، آج کا یہ وہی دن ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا. خوشخبری ہو آپ کو، اب آپ کے لیے مسرتیں ہی ہیں، رنج ختم ہو گئے، غم ختم ہو گئے. آپ نے بڑا صبر کیا دنیا میں، کتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، دین و سنت کا کام کرنا آسان نہیں ہے، غیروں سے بھی اپنوں سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہے. اب صبر کر کے گزرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ابشر بالذی یسرک، اب تو میں ایسی بشارت لایا ہوں کہ جو خوش کرنے والی ہی آپ کو، اب جو نعمتیں ملے گی جس سے آپ ہمیشہ مسرور رہو گے. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ آپ کے لیے وہی دن ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا. تو یہ کہیں گے من انت، بھیا تم اتنے حسین و جمیل ہو، آ کر تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تمہارا پیارا چہرہ خیر کی بات لا رہا ہے، پیاری باتیں سنا رہا ہے، میرے دل کی بستگی کا انتظام کر رہا ہے، خوشخبریاں لائے ہو، تم ہو تو کون بتاؤ؟ تو یہ کہے گا آپ نے حضور پہچانا نہیں ہے، انا عملک الصالح، میں آپ کی رات کی دعائیں ہوں، جو تڑپ تڑپ کے روتے تھے، بغداد میں روتے تھے، ہندوستان میں روتے تھے، مکہ
کے مدینے میں روتے تھے، واہ، آپ کی وہ آہیں ہوں جو سحر کے وقت میں آپ اللہ کے عشق میں بہاتے تھے، وہ واہ، آنسو ہوں جو واہ، تڑپتے واہ، تھے وہ تڑپنا ہوں، آپ کی تہجد گزاری جو تھی وہ تہجد میں ہوں، آپ کی خطابت میں ہوں، آپ کا دین کے لیے مر مٹنا میں ہوں، آپ کا لوگوں کو ہدایت دینا میں ہوں، جو اعمال آپ کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے وہ میں ہوں، آپ بیانات کرتے تھے وہ میں ہوں، جو اعمال آپ کرتے تھے وہ اعمال آج ایک حسین پیکر کی شکل میں ڈھل کے آپ کو تسلی دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ کو تنہا قبر میں دیکھے تو اللہ نے کہا اے پیارے پیارے اعمال، میرے پیارے کا دل ذرا خوش کر کے آؤ، تم عملی شکل میں چلے جاؤ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، چیپٹر کلوز ان کا ہو گیا ہوتا ہے، ان کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اعمال کا سلسلہ رک جانا الگ ہے، قبر کی زندگی ختم نہیں ہوتی، وہاں کی شان والی زندگی الگ ہوتی ہے واہ واہ واہ، کہ وہ آنے والا خوبصورت لباس میں آ کر کہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اعمال صالحہ کو اللہ حسین پیکر کی شکل دے کر بھیجتا ہے، اور آ کر اعمال صالحہ تسلی دیتے کہتے ہیں آپ نہیں پہچانے میں آپ کا عمل صالح ہوں۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا نے جزا اپنے لطف و کرم سے بڑی پیاری دی ہے، بہترین صلہ دیا ہے، تو کہتا ہے ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، اے میرے مولا قیامت تک کیوں روک رہا ہے، قیامت ابھی قائم کر دے، قیامت بپا کر دے۔ واہ واہ واہ، آپ کو کیا معلوم ہے، حدیث رسول ہے، میں نے حوالہ دیا سنن ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ہے، مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے، مسند عبد بن حمید میں حدیث پاک ہے، امام بیہقی کی کتاب عذاب القبر میں حدیث پاک ہے، اور دیگر محدث ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے بیان کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قبر کے اندر جب بندہ ہوتا ہے سوال کے جواب ہو جاتے ہیں، اور عمل صالح آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، تو کیا کہتے ہیں اقیم الساعہ، مولا قیامت قائم کر دے۔ تو قیامت سے کس کو ڈرا رہے ہو؟ ارے دنیا کے گناہگار بندوں کو ڈراؤ، اولیاء قیامت سے اس لیے نہیں ڈرتے، وہ تو کہتے ہیں مولا ابھی قبر میں کب تک رکھتا ہے، فوراً قیامت قائم کر دے تاکہ تیرے لطف و کرم سے اور مالا مال ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں کیا ملتا دیکھ لیا، ذرا محشر میں بھی دیکھ لیں گے کیا کیا ملنے والا ہے۔ واہ 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 واہ، ربی اقیم الساعہ، سبحان اللہ، سبحان ایک بار نہیں دو بار، ربی اقیم الساعہ، اے میرے مولا قیامت قائم کر دے۔ کسی کی ہمت ہے رب سے کہہ سکے قیامت قائم کر دے؟ واہ 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 واہ، ذرا موت مانگو، پتا چلے گا آپ کتنے اللہ کے خوف میں رہنے والے ہو۔ موت مانگنا بھی جائز نہیں ہے ویسے، لیکن سمجھانے بول رہا ہوں، مانگتا کون؟ کروڑوں روپئے ادھر سے ادھر سے خرچ کر کے بچانا چاہتا اپنے آپ کو، لیکن ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، قبر میں دیکھتا ہے کہ اللہ کا لطف و کرم کیا ہوا، تو کہتا مولا قیامت قائم کر دے۔ کیوں؟ حتی ارجع الی اہلی و مالی، میرے مولا تاکہ میرے اہل کے پاس چلا جاؤں اور میرے لیے جو نعمتیں تو نے تیار کر رکھی وہاں پہنچ جاؤں۔ میرے مولا قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے۔ تو قیامت قائم کر دے اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یاد آ گیا کہ قبر میں پہنچا تو عمل صالح یہاں آ گیا، تو محشر میں وہ سارے وعدے بھی پورے ہوں گے جو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائے، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانهم من اللہ، قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من هم، قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کیا، امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، مگر قیامت کے دن ان کے اللہ کے پاس درجے کو رتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی تعریف کریں گے، شہداء بھی تعریف کریں گے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں رشک کرنا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ رشک چھوٹے بڑوں پر کر سکتے، بڑے چھوٹوں پر نہیں کرتے۔ یغبطہم لازمی معنی ہے یثنی علیہم، انبیاء بھی تعریف کریں گے، شہداء بھی تعریف کریں گے کہ اے اللہ یہ انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہے، کیا تیری بارگاہ میں ان کی شان ہے، تیرے دربار میں کیا ان کا درجہ ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ تخبرونا من ہم، حضور ہمیں آپ بتائیں وہ کون ہیں۔ اچھا صحابہ تخبرونا فرمائے، اخبرنا نہیں بولے، حضور بتلا دیجئے نہیں کہے تخبرونا۔ یہ تخبرونا جملے فعلیہ خبریہ ہے، جملے انشائیہ نہیں ہے، خبر دے رہے ہیں، اخبر امر نہیں ہے، حضور بتلائیں نہیں کہا تخبرونا۔ سرکار اپنے لطف و کرم سے جب یہ فرمائے ہیں تو آگے بتائیں گے بھی،
تو خبیرونا حضور آپ تو بتا ہی دیں گے کہ وہ کون ہے. تو خبیرونا ہم نے وہ مرادی ترجمہ کیا تھا, اب ہمارا ذہن کلمے کی طرف آ گیا, وہ ترجمہ مرادی تھا, بتائیں حقیقی ترجمہ ہوگا تو خبیرونا من ہم, حضور آپ تو ہمیں بتائیں گے ہی وہ کون ہے. جب پہلے بتائے تو آگے بھی بتائیں گے ہی. ہم نے پہلے بھی تو نہیں پوچھا تھا نا کہ وہ انبیاء کے علاوہ شہداء کے علاوہ دوسروں کا مقام کیا ہوگا, ہم نے نہیں پوچھا. اپنے کرم سے جب آپ نے ہی بتایا تو آپ بتائیں گے ہی ضرور کہ وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا بتائیں گے, تم کہتے ہو تو چھپاؤں گا بھی نہیں. تم میرے صحابہ ہو, تم کہتے ہو تو بھی تمہاری بات کا لحاظ کرتا ہوں, اور تم اگر میری صفت بیان کرتے ہو تو بھی عطا کرتا ہوں, بھیک مانگتے ہو تو بھی دیتا ہوں, تعریف کرتے ہو تو بھی دیتا ہوں. تو کہا سنو ہم قوم تحابوا بروح اللہ, وہ ایسی جماعت ہے کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتی ہے. علی غیر ارحام بینہم, آپس میں رشتہ داریوں کے بغیر, ولا اموال یتعاطونہا, مالی لین دین کے بغیر آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. فواللہ, قسم بخدا, ان وجوہہم لنور, ان کے چہرے نور کے ہوں گے. وانہم لعلی نور, چہرے نور کے ہوں گے, یہ بھی میں نے ترجمہ مرادی کیا. وان وجوہہم لنور, لمنیرۃ نہیں ہے, لنور, ان کے چہرے خود نور ہوں گے. نور کے ہوں گے اور نور ہوں گے میں فرق ہے کہ نہیں؟ نور کے ہوں گے اور نور ہوں گے. تو نور کے ہوں گے یعنی نور والے, مگر آقا نے فرمایا نہیں, وہ چہرے نور ہی ہوں گے. نور کے نہیں, وہ خود نور ہوں گے. ان کے چہروں کو تم دیکھو تو یوں لگ رہا ہے کہ نور کو دیکھ رہے ہو, نور والوں کو نہیں, خود نور کو دیکھ رہے ہو. تو ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے. لوگ ڈر رہے ہوں گے, ان کو ڈر نہیں ہوگا. لوگ رنج میں ہوں گے, ان کو رنج نہیں ہوگا. پھر حضور پاک نے آیت کریمہ پڑھ کر بتلایا کہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں, جو کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے. تو اب اللہ کے حبیب نے جو بتایا تھا, ان ولیوں کو معلوم کہ قبر میں آ کر عمل صالح میں کہہ دیا کہ مبارک ہو, یہ دن تو وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو کہتے مولا قیامت قائم کر دے تاکہ نور کے منبروں پر بیٹھیں, تاکہ ہمارے چہرے نور بن جائیں, تاکہ مولا تیرے پیارے پیارے حبیب کے پاس پہنچ جائیں اور حبیب دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا عشق رکھنے والے کیسے کامیاب ہو گئے. تو محشر کو دیکھ کر کہیں گے مولا ہمیں آج قبر ہی میں قیامت قائم کر دے. تو پتہ چلا کہ برزخی زندگی اولیاء اللہ کی شان والی ہوتی ہے. اور کیسے فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں نا, انتقال کے وقت سلام کرتے تو قبر میں چھوڑ دیتے ہیں. اب پوچھو حدیث پاک میں کیا آتا ہے, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. فرشتے ہر طرف سے آئیں گے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کہیں گے اے اللہ کے ولیوں, بڑے صبر کے تم نے مرحلے طے کیے, سلام تم پر ہو, جنت تمہارے لیے ہے اور آخرت کا پیارا گھر تمہارے لیے. واہ واہ واہ. تو وہاں بھی سلام لے کر آئیں گے نا, قبروں سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. سب کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, متعلق حصہ لا يحزنهم الفزع الاکبر, بڑی گھبراہٹ ان کو غمزدہ نہیں کرے گی. وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو سلام فرمائیں گے. تو قبر جب انتقال ہو رہا تھا فرشتے سلام کر چکے, قبر میں سلام لے کر آئے. جب مزاروں سے اٹھ رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر اے اللہ کے ولیو, چلو. اور پھر اس کے بعد نور کے منبروں پر بٹھا دیے گئے. جنت میں پہنچانا ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ کے ولیوں کو, متقیوں کو جنت میں جلوس کی شکل میں لے جایا جائے گا. جب جنت کے دروازوں کے پاس آئیں گے, دروازے پہلے سے کھلے ہوئے رہیں گے اور وہاں کے نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم, اے ولیو تم پر سلام ہو, طبتم مبارک ہو, تمہارا رہنا مبارک ہو, آنا مبارک ہو, جنت میں تشریف لے جاؤ. فرشتے جنت میں جاتے وقت بھی سلام کریں گے. تو قیامت ان کی کیسی ہوگی معلوم ہوا کہ نہیں؟ یہاں تو آیتیں ہیں نا, حدیثیں بھی ہم نے نہیں سنائی اس مسئلے میں. انتقال سے پہلے سلام بولیے, قبر میں سلام, قبر سے اٹھے تو سلام, جنت میں جا رہے ہیں, سلام. اب جنت میں جا چکے ہوں گے تو رب کریم فرماتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون.
اب اس کے بعد فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. اللہ فرمائے گا اے پیارو جنت میں آ چکے ہو, جنت میں لطف اٹھاتے رہو, مزے لوٹتے رہو, لطف اندوز ہوتے رہو. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, اپنے مشغلوں میں ہوں گے. جنت میں کون سا شغل ہوگا بھائی؟ جنت میں بھی کام ہوگا. چیپٹر قبر میں کلوز تو وہاں بھی کلوز ہی ہوگا نا, مگر اللہ فرما رہا شغل تمہارا نہیں ہوگا, پیاروں کا وہاں بھی شغل ہوگا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, بے شک جنت والے جنت میں بھی مشغلہ اختیار کریں گے, جنت میں بھی کام ہوگا. تمہارا کام دنیا میں دنیا کی مصروفیت تھی, یہاں بھی ان کا شغل اللہ کو یاد کرنا تھا, وہاں بھی شغل اللہ کو یاد کرنا ہوگا. جنت میں وہ لطف لے رہے ہوں گے, مزے پا رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم ازواجہم فی ظلال, وہ ان کی بیویاں جنت میں سائے میں ہوں گے اور مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے میوے رہیں گے, جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. یہی نہیں, سلام قولا من رب الرحیم, اور مہربان رب بھی کہے گا اب تک تو فرشتوں سے بھیجتا تھا سلام, اب پیارو آ گئے ہو, میرا تم پر سلام ہو, تم سلامت رہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سلام سے شروع ہوا, سلام سے معاملہ چلا. تو ولی اور سلام, عرس کے ساتھ سلام کا رشتہ کتنا گہرا ہے. ارے ہم سنیوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی ہے, جہاں بھی سلام وہاں بھی سلام, اس لیے سلام پڑھتے ہیں کہ سلام سے ہمارا رشتہ ہے, اسلام سے ہمارا رشتہ ہے. واہ 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 واہ. اور اللہ کے حبیب سے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. میرے محبوب مقربین کے لیے بھی جو نعمتیں مل رہی ہے, اصحاب یمین کو بھی جو نعمتیں مل رہی ہے, کس لیے؟ آپ کے صدقے میں. تو میں فرماتا ہوں محبوب ان کا سلام بھی آپ قبول کر لیجئے. تو رب خود مصطفیٰ سے فرماتا ہے وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, جنت میں جانے والوں کی طرف سے اے حبیب آپ کو سلام ہو. تو رب مصطفیٰ کو سلام کرے, ولیوں کو سلام کرے. تو سنیوں نے سلام پڑھا تو کیا برا کیا, ہم نے وہی کیا جو قرآن و حدیث میں آیا ہے. اور دیکھ لیا ان کے مراتب. قرآن کریم کی آیات بگنا شاہد عدل ہے, احادیث مبارکہ خیر شاہد ہیں. اب اس کے بعد کس کا حوالہ چاہیے؟ مسلمان کے لیے یہی کافی ہے نا. قرآن و سنت کے بعد اب کوئی تیسری بات نہیں دیکھی جائے گی. کہنے والوں بھی سن لو, ہم نے قرآن بھی سنایا, سنتیں بھی سنائی ہے, احادیث بھی سنائے ہیں, کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں. اب سن لیا. اب ہم ایک آخری نصیحت کرتے بات کو ختم کرنا چاہیں گے. یہ تو ان کے مراتب ہے, ان کے درجات ہیں, ان کے لیے اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ نے بتلا دیے. اور اللہ کے وعدے سچے ہیں, وعدے جھوٹے نہیں ہوں گے. اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں کرے گا, ایسا ہی ہوگا. ہم ایمان رکھتے ہیں بے شک ولیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اب تم کو کیسے معلوم کہ اللہ کے ولی ہے؟ تو ہم نے پہلے ہی سنا دیا نا, انتم شہداء اللہ فی الارض. بخاری کی حدیث ہے, ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا, صحابہ نے اس کے بارے میں خیر کے کلمات کہیں. آقا نے فرمایا وجبت, واجب ہو چکی. ایک اور جنازہ گیا, صحابہ نے اس کے بارے میں منفی تبصرہ کیا, مناسب کلمات سے اس کو یاد نہیں کیا. صحابہ سے سرکار نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. پوچھا حضور پہلے بھی وجبت فرمایا, دوسرے موقع پر بھی وجبت فرمایا, واجب کیا چیز ہو گئی؟ فرمایا پہلے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی, دوسرے کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تو پھر پوچھا گیا حضور یہ بات آپ نے کیسے فرمائی؟ حضور حکمت جاننا چاہتے ہیں. فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تم نے اچھا کہا اللہ نے جنت دے دی, تم نے برا کہا اللہ نے دوزخ دے دی. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ اپنے پیاروں کی زبان سے کسی کے بارے میں اچھا ہے کہلوایا, اللہ کے پاس اچھا ہونے کی علامت ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں تم کو کیا معلوم 174 سال والے کیسے تھے, ہم کو کیسے معلوم؟ اس لیے کہ دنیا اس وقت سے آج تک ولی ہی کہتی تھی, ولی ہی ہے, پیارے کہتی تھی, پیارے ہی ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے, 600 سال پہلے والوں کو نہیں دیکھا, 800 سال پہلے والوں کو نہیں دیکھا, مگر تسلسل سے ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی ہے, اللہ کے ولی ہے. واہ واہ واہ. نہیں سند چاہیے تو ہم کہیں گے امام بخاری کی بخاری پر سند کیا ہے؟ امام بخاری نے بخاری لکھی ہے نا, حدیثیں تو سند سے, مگر امام بخاری ہی کی بخاری ہے. تمہارے ابا جان کو کسی نے بتایا تھا یا امی جان کو بتایا تھا؟ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ نہیں سند موجود ہے. کون سی سند؟ ایک آدھ کی سند سے دنیا کو منواؤ گے, وہ خبر واحد بنے گی, وہ حجت کیسے بنے گی پھر ہمارے خلاف؟ تو بولنا پڑے گا. نہیں بخاری, امام بخاری کی کتاب دنیا بول رہی ہے. ارے گدھے, جب دنیا بخاری کو امام بخاری کتاب کہے تو مانتا ہے, غوث اعظم کو ولیوں کا سردار کہے تو نہیں مانتا. تو یہ بھی تواتر ہے, ہر کوئی بول رہا ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو مانتے ہیں, امام مسلم کی لکھی ہوئی ہے مانتے ہیں. حالانکہ وہ زمانے میں تم تو تھے ہی نہیں, اور جو تھے وہ تو خبر میں فٹ ہو گئے. اب کون آ کے تم کو بتایا کہ وہ امام بخاری کی ہے؟ بس یہی ہے کہ شہرت ہے. تو شہرت سے اتنی بڑی حدیث کی کتاب جس کے ماننے سے دین کا تعلق ہے, نہ ماننے سے دین بگڑے گا, ماننے سے دین سنور جائے گا,
اس کو صرف شہرت سے مانتے ہو تو ولایت کو مانو تو کیا ہوگا, کرامت کو مانو تو تمہارا کیا بگڑے گا. ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے کہ ولی ہے ولی ہے ولی ہے, تو ماننا ہی ہو. واہ واہ کہتے جہاں مزار دکھی تم ولی سمجھتے ہو, کیا معلوم مزار والا اللہ کا ولی ہے. کیسا بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ مزار ہر ایک کی نہیں بنتی, زیارت گاہ خلائق سب نہیں بنائے جاتے, ورنہ گنبد جہاں ہوتی وہاں سنیاں جاتے. کیا بادشاہوں کے گنبدوں میں کتنی مرتبہ زیارت کو جاتے, سیاحت کو جاتے, زیارت کو بھی نہیں جاتے. مگر ولیوں کے پاس گنبد رہی تو بھی آتے, گنبد نہیں رہی تو بھی آتے, غلاف رہا بھی تو آتے, نہیں رہا بھی تو آتے, پھول چڑھے بھی تو آتے, نہیں رہے بھی تو آتے. اس لیے کہ ولی ہے اس لیے آ رہے. میں ایک مرتبہ فور ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ میں تھا. ایک صاحب نے سوال کیا, باہر کی دنیا کی ہوا کھا کے آئے ہوئے تھے. کہا لوگ کہتے ہیں قبروں کو مانو, میں کہتا ہوں قبروں کو ماننا جائز نہیں ہے. تو میں نے دلائل تو مختلف انداز سے دیے جاتے ہیں, میں نے کہا اب ان کو گہرے دلائل کے بجائے سادہ دلیل دینا چاہیے. میں نے کہا قبر کو اگر نہیں مانتا تو وہ جاہل ہے, اس لیے کہ قبر کو قبر ماننا فرض ہے, اور بالکل فرض ہے. کیوں کہ زمین کو زمین ماننا فرض, آسمان کو آسمان ماننا فرض, ناک کو ناک ماننا فرض, کان کو کان ماننا فرض, قبر کو قبر ماننا اور مسجد کو مسجد ماننا. اتنی بدیہی چیز کو کہتا میں قبر کو نہیں مانتا تو اب اس کو جاہل نہیں تو کیا بولیں گے. واہ 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 قبر کو نہیں مانتا تو قبر کو قبر نہیں مانے گا تو کیا مانے گا, مندر مانے گا. واہ 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 واہ. میں بیوی کو نہیں مانتا تو بیوی کو اماں مانے گا, بیوی کو بیوی ماننا, باپ کو باپ ماننا, ماں کو ماں ماننا. واہ واہ اس پر دلیل کی کیا ضرورت ہے. آفتاب احمد میں دلیل ہے آفتاب. مزار ہے, میں مزار کو نہیں مانتا تو کیا مانو گے, وہی نہیں, خدا مت مانو لیکن مزار کو مزار ماننا پڑے گا. نہیں میں قبر کو مانتا مزار کو نہیں مانتا. اتنے جاہل لوگ ہیں, قبر کو مانتا مزار کو, مزار کس کو بولتے, مزار بولے تو ان کو سمجھ میں آ رہا گنبد کو بولتے. اتنا بھی نہیں معلوم, مزار زیارت گاہ کو بولتے. قبر جس کی زیارت کی جاتی ہے اسی کو مزار کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قبور کی زیارت کرو تو قبر ہوگی, جب زیارت کرو گے تو مزار بنے گی. تو زیارت گاہ مزار اس میں ظرف ہے, زیارت کی جگہ. لیکن جن کو لفظی فرق نہیں معلوم ان سے دین کیا سیکھنا چاہتے ہو. واہ واہ واہ. جن کی نالج کا عالم یہ قبر کی بات کرتے ہیں, مزار کی نہیں کرتے. ہم قبر کو مانتے ہیں, مزار کو نہیں مانتے. واہ واہ, کیا مانتے ہیں اسلام کو, کیا منواتے ہیں اسلام. اب ایسے ریسرچ اسکالر سے اسلام سیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. لفظ نہیں معلوم, لغت نہیں معلوم, بس بہت بڑے دعوے, اور لوگ سمجھتے ہیں ہر زوردار آواز بڑی طاقتور ہوتی ہے. ایسا نہیں. اور سوشل میڈیا سے آنے والی ہر کلپ کو ہم سمجھتے حق کی آواز ہے. امتیاز بھی کرو, ہر آنے والی آواز حق کی نہیں ہے. ہر رونے والے کے دل میں غم نہیں ہوتا, اور ہر خاموش رہنے والا کا دل غم سے خالی نہیں ہوتا. بہت سے دل میں غم پالتے ہیں, آنکھیں خاموش ہوتی ہے. حضرت خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ امام ربانی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں, عالمگیر اورنگزیب بادشاہ کے تعلیق اور مربی ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک مرتبہ کسی جگہ سے کوئی سوز و گداز کی آواز آئی. حضرت بے اختیار رو پڑے. کسی نے کہا حضور نقشبندی سلسلے میں اپنے احوال کی جو ہے کو مخفی رکھا جاتا ہے, آپ نے اظہار کرنے سے منع کیا, کیا راز ہے. تو آپ نے کہا سنو, بات یہ ہے کہ ہمارا ظاہر راکھ کی طرح خاموش اور ساکن ہے, راکھ کی طرح سکون میں ہے, مگر آتش کدے دل فراق اور سوز میں جل رہا ہے. فرمایا تو اندر جلتا ہے تو ہر جلنے والا سینہ جلنے کا اظہار نہیں کرتا, ہر درد اپنے درد کا اظہار نہیں کرتا, درد کو اندر رکھ کر مسکراتا گزر جاتا ہے. لوگ ہر رونے والے کو سمجھتے کہ خدا کے خوف ہی میں رو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. حق و باطل کو پہچانو, عشق رسول کی خیرات جہاں سے ملتی ہے اسی کو اپنا پیشوا بناؤ. اور میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لے لو. اتنی بات واضح کرنے کے بعد اب کسی پر کوئی زور ہے تو نہیں. اہل سنت صرف دعوت دیتے ہیں, اور اولیاء کا طریقہ جبر کرنا نہیں ہے, پیار سے سمجھانا ہے. اور اس خانقاہ میں بھی تمہیں پیار سے ہی سمجھایا جاتا ہے. شہید بغداد نے بھی تمہیں پیار سے ہی سمجھایا. ہر ولی کا یہی طریقہ رہا, محبت سے حق کی بات بتا دینا ہے, حق کو واضح کرنا ہے. اب اس کے بعد قبول کرتے ہیں تو سعادت مندیاں, نہیں تو بدبختی شقاوت, اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن ایک بات تو یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر ہمارے اپنے عمل کا ہمیں جائزہ لینا ہے. اس کا حساب مرنے کے بعد دینا ہوگا. آج دنیا میں ہم کسی کے سامنے کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ گواہ بن جائے گا, چھپ کے کوئی غلطی کر لیتے. اگر ہمارا افسر بالا دیکھ رہا ہے تو کام ڈھنگ سے کرتے, اگر اس کی نظریں ہم پر نہیں ہیں تو پھر چوری کرتے, خیانت کرتے. اس لیے کہ دنیا والا دیکھا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنا لیں, لحاظ کرتے ہیں. اور قرآن نے بتلایا ہمیں کہ مسلمان تو جب بھی کوئی کام کر رہا ہے تو بھول نہ جانا تیرے لیے ایک نہیں دو نہیں متعدد گواہ ہیں. سب سے پہلا تیرا گواہ کون ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. فرمایا تم پر نگران فرشتے مقرر کیے گئے,
معزز فرشتے ہیں تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو محشر میں تمہارے پہلے گواہ ہوں گے الملکان، دو فرشتے تمہارے ساتھ جو رکھے گئے ہیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا گواہ کون ہوگا؟ الدیوان، فرشتے جو نام اعمال تیار کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ سورہ کہف میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب نام اعمال رکھ دیا جائے گا، حبیب مجرموں کو آپ دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، مالی ھذا الکتاب، یہ نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹے گناہ کو یہ چھوڑ رہا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، ہر ایک کو گن کے رکھا ہے، درج کر کے رکھا ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، حبیب آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ تو جو بھی کہہ رہے ہو کر رہے ہو اور اس سے مبارک کا فیض لے کر جاؤ، زندگی میں یاد رکھو کہ دو فرشتے ہماری فائل تیار کر رہے ہیں اور وہ دیوان کھلے گا، الملکان گواہی دیں گے، الدیوان ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسرا گواہ کون ہوگا؟ اللسان، ہماری زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت میں ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، ہماری زبان وفا نہیں کرے گی، ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو پہلا گواہ الملکان، دو فرشتے، دوسرا گواہ الدیوان نام اعمال، تیسرا اللسان خود اپنی زبان، چوتھا الیوم نختم علی افواہہم، لبوں پر بھی اللہ مہر لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو چوتھا گواہ الارکان، اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ نمبر 1 الملکان، نمبر 2 الدیوان، فرشتے گواہی دیں گے، اعمال نامہ ہمارے خلاف حجت بنے گا، ہماری زبان حجت بنے گی، ہمارے اعضاء و جوارح حجت بنے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہوئے نا۔ اب 5واں کون ہوگا؟ الزمان، جو دن اور رات کی گھڑیوں میں گناہ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے خلاف گواہ بنیں گے۔ قرآن میں ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، بہت تفسیریں ہیں اس کی، وقت نہیں ہے۔ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں تفصیل لکھ کر بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ہر دن ایک منادی ندا دیتا ہے، بلکہ ہر دن ندا دیتا ہے انا خلق جدید، میں ایک نئی مخلوق ہوں، وانا فیما تعمل علیک شہید، اور اے بندے تو جو بھی عمل کر رہا میں تیرے خلاف قیامت میں گواہی دوں گا۔ تو گویا الزمان، دن کی اور رات کی گھڑیاں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ کتنے گواہ ہمارے خلاف ہوں گے بولو؟ سب سے پہلے فرشتے، نمبر 2 نامہ اعمال، نمبر 3 خود کی زبان، نمبر 4 خود کے اعضاء، نمبر 5 دن اور رات کی گھڑیاں، اور نمبر 5 المکان، وہ حصہ زمین جس پر ہم نے گناہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن قیامت کے دن زمین کو اللہ حکم دے گا، اے زمین تو بول، تو زمین اپنی خبریں نشر کرے گی، اور ہمارے لیے قدرت کے کیمرے نصب ہیں، جو کچھ ہم کیے سب کی فوٹو لے کر رکھے ہیں، وہ سب کچھ قیامت میں نشر کرے گی۔ کتنے گواہ بن گئے بولو؟ 6 بن گئے۔ دنیا کے مقدموں میں 2 گواہوں پر بھی فیصلے ہو جاتے، محشر میں اللہ ہمارے خلاف 6 گواہوں کو رکھا تاکہ ہمیں شعور آئے اور حجت تمام ہو جائے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں کسی کو عذر کا موقع نہیں دے گا۔ جب فرشتے گواہی دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ عمل کیا، بندہ کہے گا ارے تم لوگ غلط لکھے ہوں گے، تو فرشتے بتائیں گے دیکھو تحریر درج ہے، کہے گا شاید اس میں کمی بیشی ہو گئی ہوگی، اللہ کہے گا تیری زبان خود بول رہی ہے، کہے گا ارے زبان تو کیوں ایسا بول رہی ہے، تو اللہ کہے گا زبان تو چپ ہو جا، وہاں بولتی تھی یا نہ بول، پھر اعضاء بول رہے ہوں گے۔ بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، اے میرے اعضاء، اے میری جسم کی کھال، میرے خلاف تم گواہ کیوں بن گئے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی تھی۔ اے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، اے دن کے اجالے میں گورکھ دھندے کرنے والوں، بددیانتی اور خیانت کرنے والوں، قیامت کے دن کو بھول نہ جانا۔ یا اولیاء نے قیامت کے دن کو یاد رکھا تھا، ایسا یاد رکھا تھا کہ خبر میں بھی کہتے تھے قیامت کو قائم کر دے۔ اور آج ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ بدعملیوں میں ہم مبتلا، بے حیائیوں کے کام میں ہماری نسل تباہ و تاراج ہو رہی ہے۔ اپنا جائزہ لو اور پیغام اس مبارک عرس کا یہ لے کر جاؤ کہ پاکیزہ زندگی گزاریں۔ یہ طے کر کے اٹھو میرے دوستو۔ جب بندہ کہے گا کہ اے اعضاء تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں، تو اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ نے زبان دی۔ پھر اس کے بعد وہ لمحات کہیں گے تم نے گناہ کیے تھے، ہم بھی گواہی دے رہے، رات کی گھڑیاں دن کی گھڑیاں گواہی دیں گی۔ اس کے بعد اللہ 6ویں گواہ کو کہے گا زمین تو بتا۔ بندہ کہے گا سب جھوٹ بول رہے میرے خلاف، تو اللہ کہے گا
कैमरे दो नस्ब होंगे कुदरत के, स्क्रीन पर सबकी फ़ोटोआँ दिखाई जाएंगी, हम चल रहे हैं, बोल रहे, खा रहे हैं, सब कुछ खुला सामने मंजर दिखाया जाएगा। हुज्जत तमाम होगी, बंदा उज़्र नहीं कर सकेगा। कितने गवाह हो गए बोलो? 6 हुए ना? काफ़ी है ना 6? मगर आप 7वें गवाह को देखो और 8वें गवाह को देखो, दिल लरजता है मेरे भाइयों। वो रसूल पाक भी आपने मौलाना अनवार अहमद साहब से सुना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनकी रहमत के सदक़े में आप हम जी रहे हैं, जिनकी शफ़ाअत के सहारे में हमारी बख्शिश है। वो हबीब पाक के बारे में अल्लाह फरमाता है सूरह निसा में, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ मेरे हबीब, वो मंज़र भी कितना अजीब मंज़र होगा। हम हर उम्मत से गवाह को खड़ा करेंगे और उन सब पर आपको गवाह बना कर लाएंगे। तो जो रहमतुल लिल आलमीन बख्शाने वाले होंगे, बख्शवाने वाले होंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब आप भी गवाह बन जाओ। तो अब उस वक़्त हाल क्या होगा हमारा जब हमारे हबीब हमारे खिलाफ गवाही देंगे। कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल बरहक अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मेरे अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पसे पुश डाल दिया था, मेरी सुन्नतों को नज़रअंदाज कर दिया था। उस वक़्त का आलम क्या होगा, ज़रा उस दिन को याद रखो। इन्होंने वो दिन को याद रखा, आज धूप है इनकी याद की। हमको भी तो याद रखना चाहिए। कितनी शहादतें हुई बोलिए, कितने हो गए अब तक? 7 हो गए। 8वां गवाह कौन होगा? उठाओ 11वां पारा सूरह यूनुस, अल्लाह फरमाता है वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिनहु मिन कुरआन। मेरे महबूब आप जिस शान में भी होते हो और जिस शान में भी कुरान पढ़ते हो आपके अल्लाह को पता है। आगे फरमाए वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। ऐ बंदो, जो भी तुम अमल कर रहे हो हम भी तुम पर गवाह हैं। रब भी गवाह। कितने गवाह हो गए? 8 गवाह। फिरिश्तों को गवाह बनाया, दफ्तर अमाल को गवाह बनाया, हमारी ज़बान को गवाह बनाया, हमारे आज़ा को गवाह बनाया, रातों दिन के लम्हात को गवाह बनाया और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को गवाह बनाया, अपने महबूब को गवाह बनाया, खुद रब्बे दो जहां गवाह बन गया और फरमाया अब बोलो कौन सी हुज्जत बाकी रह गई है, अब हमारा हाल क्या होगा। उस दिन को याद दिलाकर हबीब पाक फरमाते अक्सिरू ज़िक्र हाज़ी मिन लज़्ज़ात, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को लोग कसरत से याद किया करो। और उस दिन को मत भूलो, तुम वक्त निकालोगे, ताजदार अहले सुन्नत की नसीहतों पर चलोगे, रफीक मिल्लत की नसीहतों पर चलोगे, उलमा अहले सुन्नत की नसीहतों पर चलोगे तो क्या होगा? तुम जिक्र के लिए टाइम निकालोगे, नमाज और रोजे के लिए टाइम निकालोगे, कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालोगे, बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालोगे, दीन सीखने के लिए टाइम निकालोगे, इस्लाम की बातें जानने के लिए टाइम निकालोगे, शुक्र को शुबहात को ज़ाइल करने के लिए टाइम निकालोगे, औरों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए टाइम निकालोगे। तुम यहाँ इन कामों के लिए टाइम निकालोगे तो खबर में तुम अकेले होंगे, वो टाइम निकालना तुम्हें काम आएगा। वो टाइम जिसके लिए तुमने निकाला था वो तुम्हारा अमल सामने आएगा, कहेगा प्यारे तू मेरे लिए टाइम निकालता था, मैंने कब्र में तुझको अकेला देखा, तो मेरे रब से मैंने कहा मौला ये मेरे लिए वक्त निकालता था, मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं जाकर उसको वक्त दूं और उसकी तसल्ली करूं। अल्लाह कहेगा जा, नमाज टाइम निकालेगी, रोजा टाइम निकालेगा, तिलावत टाइम निकालेगी, दीन का सीखना टाइम निकालेगा, और टाइम निकालना यह होगा कब्र में आकर कहेंगे अब शिर बिल्लज़ी यसुर्रुक, प्यारे खुशखबरी है तेरे लिए, खबर में तू अकेला नहीं है, हम तेरी तसल्ली को आ गए। तेरा अमल में तेरा जो साथी था सब साथी साथ छोड़ दिए, मैं तेरे साथ यहाँ भी आ गया। जिन साथियों के लिए तुम इंटरनेट में चैटिंग कर रहे हो, जिनके लिए तुम चीटिंग कर रहे हो, जिनके लिए तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमेशा तुम सोशल मीडिया में हो, हमेशा व्हाट्सएप पर हो, तुम्हारी रात भी उसी के नजर, दिन भी उसी के नजर, तवाफ़े काबा में भी तुम्हारे मशगले वही है, कुरान पढ़ने में भी तुम्हें शौक नहीं है, मस्जिद में भी जाते हो तो मोबाइल एक नेमत भी साबित हो सकता है, मगर हमने उसको ज़हमत बना लिया है, उसको ऐसा हमने अपना लिया है, हमारे फराइज़ से हम गाफिल हो गए, तालीमात से गाफिल हो गए, मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल और इंटरनेट पर हमारा बेइंतहा जाकर गलत तरीके से इस्तेफादा करना हमें तालीमी मैदान में भी पीछे कर दिया, मजहबी मैदान में भी पीछे कर दिया। तो आज तुमने टाइम दिया है तो यह टाइम तुम्हें वहां खबर में वक्त देगा जहां तुम्हारा कोई साथी वक्त नहीं देगा। नमाज के लिए वक्त निकालो, खुशू से पढ़ो, ये नमाज ये रोजे ये इबादतें अल्लाह पाक की बारगाह से वो अमली शक्ल लेकर आएंगे और महशर में कब्र में कहेंगे तुम अकेले नहीं हैं, हम तुम्हारा साथ देने को आ गए। फिरिश्ते जिधर से भी आएंगे वो अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरियां देकर इत्मीनान दिलाएंगे कि तुम खुश रहो, तुम्हारे लिए बशारतें हैं। हाज़ा यौमुकल लज़ी तुअद, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता, उस दिन की तैयारी करनी है और ये उर्स मुबारक का पैगाम और फैज़ान है। हम आए हैं तो जिंदगी हमारी तब्दील हो जाएं तो यकीनन हुजूर ताजदार अहले सुन्नत खुश होंगे। और आज मैं सुन रहा था हज़रत फरमा रहे तुम नसीहतों पर हमारी अमल करो तो हम खुश होंगे, खुश होंगे तो बारगाह गौसियत में तुम्हारे लिए मारूजा पेश करेंगे। तुम उनकी दुआएं लेना चाहते हो
تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو. یہ آواز صاحبان عرس کی بارگاہوں سے آ رہی ہے. خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو, میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو. واہ واہ یعنی میں زندہ ہوں کا مطلب یہ نہیں کہ برزخ میں ختم ہو جاتے ہم نہیں عمل کرے تو, یعنی وہ جو خوشی والی زندگی ہمارے ساتھ فیض رساں, ہم اصول پر عمل کریں گے تو ان کی توجہات ہمارے شامل حال ہوگی. ہم اپنے مقاصد دنیا کے لیے آتے ہیں, مقاصد عالیہ کے لیے آیا کرو. ہمارا تجربہ ہے کہ نہیں, بارگاہوں میں گئے تو فیض ملتا ہے یا نہیں؟ ہر ایک سے پوچھو بھیا کیا فیض ملا؟ گزشتہ سال ہماری نوکری پیچیدگیوں میں مبتلا ہو گئی تھی, آج ہم فیض میں ہے, سکون میں ہے. اچھا نوکری کے لیے دعا کریں تو نوکری مل گئی, اچھا اور چھوکری کے لیے دعا کریں وہ بھی مل گئی, ٹوکری بھی مل گئی, تجارت بھی چل رہی ہے, سارے کاروبار چل رہے ہیں. تم نے اس کے لیے دعائیں کی تو یہ ملے, کبھی تو اس کے لیے بھی دعا کرو, اے اللہ حضرت کے صدقے میں دل کو پاکیزہ بنا دے, واہ 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 دل کو پاکیزہ بنا دے. زیارت آثار مبارک کے موقع پر میں نے دیکھا عطیف میاں صاحب جب زیارت کروا رہے تھے تو ان کی آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے اور خنجر مبارک کہا کہ اس کو ہمارے غوث پاک کا یہ ہمارے دل پر چلے اور نفس کچل جائے. ارے جذبہ تو پیدا کرو نا, تم اپنے شہزادوں کو دیکھ رہے ہو. ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں, کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے. ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اپنے کو کچھ مناسبت پیدا کرو تاکہ یقیناً عین الحق دیکھیں تو خوش ہو جائے. واہ ہمارے عرس میں آنے والوں وہ خالی ایک ایسی ہی نہیں تھے, عاری باللہ تھے, وہ ایک مربی زماں تھے, اتالیق دوراں تھے, اور ان کو خوش کرنا ہے تو ان کے رب کے پیغام پر عمل کرو, مصطفیٰ کے پیغام پر عمل کرو. حقیقت میں بزرگوں کی بارگاہ میں نذران عقیدت یہ پھول اور چادروں کے جو پیش کرتے ہو یہ محبتوں کا اظہار ہے, لیکن مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے سنا عطیف میاں صاحب سے کہ تبرکات تم سب لے جاتے ہو, کتابوں کے تبرکات لے جاؤ, یہ حقیقی تحفے ہیں, تو اس کو علمی دنیا سے اپنے آپ کو جوڑ لو. آج ہم پر یلغار ہے, آج دوسرے مذہب کا فرقے کا ڈاکٹر اپنے مسلک پر کچھ تو بھی بول سکتا ہے, لیکن افسوس ہمارا مولوی بھی ڈر رہا ہے, پیر بھی ڈرتا نظر آ رہا ہے, وائز بھی ڈرتا نظر آ رہا ہے. معاف کیجیے گا, کیوں, بات کیا ہے؟ ہم نے رسمی روایات کی پابندی کی ہے, اپنے مسلک کے دلائل پر توجہ نہیں کی ہے. میرے عزیزو آج ہمیں ڈر کیوں ہے؟ بدعقیدہ جماعت میں ہمارا جائے گا تو ہم ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں بھٹک نہ جائے, اور ان کا ایک ہمارے پاس آتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں, جاؤ اور جاؤ اور جاؤ, کیونکہ ایک آتا ہے تو 10 کو لے جاتا ہے, ہمارا جو جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا. تو کیوں ایسا ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے جو سنا اس کو یاد نہیں رکھا. شہید بغداد کی نصیحت عطیف میاں صاحب نے سنائی تھی, خطاب سننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یاد رکھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. وہ ایسی پیاری نصیحت کر گئے کہ تم اگر یاد کر کے عمل کرو گے تو کوئی بد عقیدے کو جرأت نہیں ہوگی کہ تم پر عقیدے کے اعتبار سے کوئی حملہ کر سکے. جب بھی کہے گا تم کہو گے ہم مطمئن ہیں, یہ دلیل موجود ہے, یہ دلیل موجود ہے. تو آپ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. اولیاء صلحاء کے پاس آؤ اور مدرسے قادریہ میں اپنے نونہالوں کو شریک کرواؤ. آپ جیسا ان ہستیوں کو دیکھ رہے ہو کہ جن کو حفظ کی نعمت ملی, قرآن کی دولت ملی, کوشش کرو کہ ہمارے بھی خاندان میں بچے ایسے ہوں. غریبوں کے بچے ہی مولانا عالم نہ بنے, ڈاکٹروں تمہارے بچے بھی بنے, انجینئروں تمہارے بچے بھی بنے, سرمایہ داروں تم صرف تعاون کرنے والے ہی نہ بنو کہ ہم پیسے تو دے رہے ہیں, ہاں ہم مدرسے کا تعاون کیے, ارے ایک آدھ بچہ بھی تو لاؤ, بیٹا نہیں تو پوتا لاؤ, نواسا لاؤ, پیش کرو حضور تاجدار اس میں خدموں میں ڈال دو. حضور اس کو بھی آپ ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا دیجیے گا. پیش کرو اپنی نسلوں کو. اور دور حاضر کے جو فتنے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ٹھوس دلائل محفوظ کرنے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ان چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے بارگاہ یزدی میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ عرض کیا پروردگار شرعی اعتبار سے کچھ بھول چوک ہوئی ہو تو تیرے محبوب کا واسطہ درگزر فرما, ہمیں حق باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. سبقت لسانی سے کچھ نکل گیا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر تو تیرے حبیب پاک کا واسطہ مولا اسے معاف فرما دے, درگزر فرما دے. اے اللہ, اے ہمارے مالک, اے ہمارے معبود, اے ہمارے مقصود, تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. رحمت للعالمین کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. عالم برزخ سے بھی ہمارے گناہوں کو مٹا دے, عالم مثال سے بھی گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ ہمیں اتنا خوف دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے. اے اللہ قضا و قدر کا اس درجہ یقین دے کہ دنیا کے مصائب ہم پر آسان ہو جائیں. اے اللہ ہمارے دین اور ایمان میں مصیبتیں نہ آئیں, تو اپنا کرم فرما, فضل فرما. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدئ النعم
صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ومظہر لطفہ ونور عرشہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.